الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتاب الهدى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حضرات گرامی قدر، آپ کو معلوم ہے کہ آغاز محرم الحرام سے ہمارا سلسلہ گفتگو شہدائے کرام کے حوالے سے چل رہا ہے، اور بجائے ایک ہی ہستی کے شہادت کے واقعات بیان کرنے کے، اس مرتبہ میں آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف جانثاروں کی اور شہیدوں کی داستان پیش کر رہا ہوں. ابتدا میں آپ نے حضور کے چچا حضرت سیدنا حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو حضور نے خود سید الشہداء کہا، اور جو احد کے دامن میں محو خواب ہیں ان کا ذکر خیر سنایا. پھر فاروق اعظم، جن کو اللہ کریم نے شہادت کی دولت نبی کے مصلی پر عطا فرمائی، ان کا ذکر پاک کیا. پھر میں نے آپ کو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ عرض کیا، جو دشت کربلا میں نہیں، پردیس میں نہیں، بلکہ اپنے وطن میں پردیسیوں کی طرح شہید ہوئے. ایک ہے پردیس میں پردیسیوں کی طرح شہید ہونا، ایک ہے وطن میں پردیسیوں کی طرح بھوکا اور پیاسا شہید ہونا. اس شہر میں شہید ہونا جس شہر میں انہوں نے میٹھے پانی کے چشمے بہا دیے. پھر میں نے آپ کو حیدر کرار، صاحب ذوالفقار، سیدہ فاطمہ الزہرا کی شوہر نامدار اور حسنین کی پدر بزرگوار جناب سیدنا حیدر کرار کرم اللہ وجہ الکریم کے کل کچھ واقعات اور آپ کی شہادت کے آثار بیان کیے تھے. تقریباً 2.25 گھنٹے، 1.5 گھنٹہ، 2.25 گھنٹے وقت لگ گیا تھا، اور مضمون بڑا تشنا مجھے محسوس ہو رہا تھا. اگرچہ میں نے اس کو سمیٹنے کی کوشش کی اور ختم کافی حد تک کر دیا، لیکن کتنی خوبصورت باتیں جو مولائے کائنات کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت کے طور پر پیش کرنی چاہیے تھیں اور سنانی چاہیے تھیں، وہ رہ گئیں. آج میں نے سوچا کہ سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر خیر بھی کچھ اختصار کے ساتھ پیش کروں، اور کچھ اپنا سابقہ مضمون جو کل رہ گیا ہے اس کی بھی تکمیل کروں. امید ہے کہ آپ حصول علم کے ذوق اور شوق کے ساتھ میری گفتگو کو سنیں گے. ویسے تو جتنا دردناک قصیدہ منقبت صاحبزادہ صاحب نے سنائی ہے، اور جس طرح ہمارا درد سے جی بھر آیا ہے، اس کے بعد کسی اور حوالے سے بات چیت کرنا ذرا irrelevant سی بات لگتی تھی، لیکن میں یہ کمی اور کسر انشاءاللہ کل یا پرسوں پوری کرنے کی کوشش کروں گا. فی الحال میں نے تبرکاً وہی آیت تلاوت کی ہے جو حضرت قاری صاحب نے تلاوت فرمائی اور قرات فرمائی، اور بڑے خوبصورت لب و لہجے میں پورا رکوع پڑھا. حقیقت یہ ہے کہ مجھے ان دونوں کی شخصیت پر رشک آ رہا تھا.
کہ اللہ کریم نے ان کو قرآن پڑھنے کا کتنا اچھا سلیقہ عطا فرمایا ہے، اور اس میرے برخوردار کو اللہ تعالیٰ نے نعت پڑھنے کا کیسا سلیقہ عطا فرمایا۔ حقیقت یہ ہے کہ حسن قبول اور شہرتیں یہ بھی مقدر کے ساتھ ہوتی ہیں، ضروری نہیں کہ ہر قابل آدمی کو بڑی شہرت مل جائے۔ کئی مرتبہ ڈالڈا دیسی گھی کے بھاؤ بک جاتا ہے، کئی مرتبہ دیسی گھی کا کوئی گاہک نہیں بنتا۔ یہ دنیا میں یہ سلسلہ چلتا آ رہا ہے۔ اگر یہ نہ ہوتا تو زرداری جیسو نہیں ملک کا صدر بننا تھا، کیوں جی؟ جس کو بیچاری بے نظیر منہ نہیں لگاتی تھی، جس کو ایک سیٹ کا روادار نہیں جانتی تھی وہ بیچاری، جس کو کسی سیٹ پر وہ الیکشن نہیں لڑنے دے رہی تھی کہ یہ مسٹر 10% دور ہی رہے، پچھلی مرتبہ اس نے پورا میرا ٹینیور جو تھا اس کو تباہ و برباد کیا، اور میری سلطنت کا اور میرے دور حکومت کا یعنی ٹینیور غارت کیا، تو بیچاری تو اس کو ایک سیٹ دینے کی روادار نہ تھی، تو اس کے مقدر میں پوری صدارت لکھی ہوئی تھی۔ تو یہ زمانے کی ستم زری بھی ہے نا، تو ایسا ہوتا ہے۔ بہرحال ان بچوں کو دل برداشتہ نہیں ہونا چاہیے، موتی موتی ہے، چاہے خاک میں گرا پڑا ہو، کبھی کوئی اس کا قدردان مل ہی جاتا ہے، اور خوشبو ہی ہے، مشکانست کے خود بے بوید خوشبو خود اپنے آپ کو منوا لیتی ہے۔ اللہ کریم ان کے ذوق میں، شوق میں، علم میں، عمل میں، اور خاص طور پر ان دونوں کی تقوی اور پرہیزگاری میں اضافہ فرمائے۔ سچ یہ ہے کہ اتنا اچھا قرآن پڑھنے والے کو اور اتنی اچھی نعت اور منقبت پڑھنے والے کو نہایت پرہیزگار ہونا چاہیے، تاکہ میری حسرتیں پوری ہو۔ ماشاءاللہ قاری صاحب تو ہمارے جو ہے نا، اب باقاعدہ ہمارے طلبہ اور طالبات ہو چھوٹے جو ہے نا 5ویں تک، ان کو متواتر 2-4 مہینے سے وقت دے رہے ہیں، اور ساری کلاسز میں، پرائمری کلاسز میں یہ بچوں کو قرات اور تجوید سکھا رہے ہیں، تاکہ وہ جہاں 5ویں جماعت پاس کریں، اور وہ کورس بھی ہم نے انگلش میڈیم آکسفورڈ کا لگایا ہوا ہے، اور ٹیچر بھی بہت کمپیٹنٹ ہم نے رکھے ہیں، تو یہ ان بچوں کو پورا باقاعدہ روزانہ وقت دیتے ہیں، اور انشاءاللہ تبارک و تعالی وہ بچے پرائمری جب پاس کریں گے تو بہترین قرآن کریم بھی پڑھتے ہوں گے۔ حفیظ اہل زبان کب مانتے تھے؟ حفیظ جلندری نے ایک شعر لکھا تھا، کیونکہ حفیظ جلندری پنجاب میں جلندر ہے نا، تو اہل زبان ہوتے دہلی کے لوگ، تو حفیظ کا ایک شعر ہے کہ حفیظ اہل زبان کب مانتے تھے؟ حفیظ اہل زبان یعنی زبان والے، دلی والے، لکھنؤ والے، جن کی زبان اردو ہے، وہ ایک پنجابی کو کب مانتے تھے کہ یہ اچھا شاعر ہو سکتا ہے؟ حفیظ اہل زبان کب مانتے تھے؟ بڑے زوروں سے منوایا گیا ہوں۔ مجھے بھی معلوم ہوتا ہے کہ میں بصیر پور والوں کو منوانے کے لیے مجھے بڑا زور لگانا پڑا، اور بڑا زور لگانا پڑے گا ابھی۔ جی مکہ فتح کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ ایک مرتبہ مجھ کو بھی کہیں باہر جانا چاہیے تھا، پھر لوٹ کے آتا اور اس کو بصیر پور کو فتح کرتا تو شاید فتح ہو جاتا آسانی سے۔ بہرحال میں لگا ہوا ہوں کہ آپ کو اپنا بنا لوں، اور آپ بھی ضد چھوڑ دیں اور ہمارے قریب آنے کی کوشش کریں۔ ہم اتنے برے بھی نہیں ہیں جتنے آپ کو محسوس ہوتے ہیں، بلکہ الحمدللہ تعالی آپ کو خالص دین قرآن و سنت کی روشنی میں پوری زندگی تقریباً اس طرح گزری ہے، لیکن اب تو اور زیادہ کوشش کے ساتھ آپ تک اللہ رسول کے احکامات اور صحیح معلومات پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ چاہے اس سلسلے میں میری تقریر زیادہ جاذب نہ بھی رہے،
لیکن میں چاہتا ہوں کہ کھری کھری باتیں دین کی آپ تک پہنچ جائیں. ذرا یہ ایک عصا ہے میرے اندر پڑا ہو، مجھے دیں. وہ عصا میں ڈرامے کے طور پر ہاتھ میں رکھ کر ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں اور اپنی گفتگو کا آغاز وہاں سے کروں گا. میرے دوستوں اور عزیزوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات میں یہ دستور رکھا ہے، اس کائنات میں یہ دستور اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا ہے کہ العطایا علی قدر البلایا، بخششیں امتحانوں اور مصیبتوں کے مطابق عطا کی جاتی ہیں. جتنے امتحان بڑے اتنی ڈگریاں بڑی، جتنی تکلیفیں زیادہ کوئی سہے گا اتنی قیمت زیادہ پائے گا. سبحان. جن کے رتبے ہیں سوا ان کی مشکل ہے سوا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نحن معاشر الانبیاء اشد بلاء ثم الامثل فالامثل، کہ ہم جو نبیوں کا گروہ ہوتے ہیں ہم سب سے زیادہ مصیبت زدہ ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد جو جتنا نبیوں کی شان کے قریب آتا جاتا ہے اتنا ہی بلاؤں میں زیادہ مصیبتوں میں گرفتار ہوتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جن کو رتبے دیتا ہے ان کو امتحان بھی بڑے بڑے پاس کرواتا ہے. یہ فلسفہ صرف انسانوں سے ہی نہیں بلکہ ان چیزوں سے بھی ظاہر ہوتا ہے جو ہمارے دائیں بائیں ہیں. یہ ایک عصا ہے، غالباً جس نے مجھے لا کر دیا تھا اس کے قول کے مطابق یہ اخروٹ کی لکڑی کا ہے. جب یہ لکڑی ایک شاخ کی صورت میں اپنے درخت پر لگی ہوئی تھی تو وہاں اس کے اوپر اس کی خاص قدر و قیمت نہ تھی. یہ دوسری شاخوں کی طرح ایک شاخ تھی جس کے اوپر جگہ جگہ چھوٹی چھوٹی شاخیں تھیں، پتے تھے، بس ٹھیک تھی، ہوا میں لہراتی تھی، جھومتی گھومتی تھی، لیکن کوئی اس کی قیمت نہ تھی. پھر اس پر ایک کلہاڑا چلا، اس نے اس کو کاٹ دیا. پھر کلہاڑا ہی نہیں چلا، اس کے بعد یہ بیچاری پردیسی ہو گئی، اپنے وطن سے بے وطن ہوئی اور پتہ نہیں ملکوں شہروں کہاں پھری. جہاں گئی وہاں لوہے کے اوزاروں نے اس کو چیر دیا، شاید موٹی ہو یا کیسی ہو، انہوں نے اس کو چیر دیا، کاٹ دیا. پھر اس کے اوپر لوہے کے رندے چلے، بار بار بسولا تیسا جس کو کہتے ہو، اردو میں بسولا کہتے، بسولا چلتا رہا، چھیل کر رندہ مار کر اس بیچاری کا جو حشر ہوا ہوگا، کتنے زخم اس نے سہے، کتنے چھلکے اس کے اترے، کس طرح اس کو گھڑا گیا، بنایا گیا، کہیں سے موٹا کہیں سے پتلا کیا گیا، جی کہیں سے ڈیزائن بنایا گیا، کچھ صورت کیا. اس کے بعد پھر بھی بس نہیں ہوئی، پھر وہ باریک درازیاں اس کے اندر پھیر کر اس کے وجود کو چیر دیا گیا، نشانیاں بنا کر. دیکھو نا اس کے جسم کے اوپر کس طرح یہ سب لوہے کے اوزاروں نے یہ رنگ باندھا ہے سارا اس کے اوپر. تب جے کر مصیبتیں سہ کر یہ ایک عالم دین کے ہاتھ کا عصا بنا ہے. اب اس کو ہاتھ میں لیے ہوئے میں خطبہ دیتا ہوں اور اپنے ایک عالم دین، بہرحال بطور عالم دین عزت والا ہے بندہ، میں اپنی ذات میں نہیں، بطور عالم دین
ایک عزت والے شخص کے ہاتھ میں ہی آیا، عزت پائی ہے، اس عزت کے لیے کہ میں اس کو پکڑ کر منبر پر خطبہ دیتا ہوں، اللہ اور رسول کا نام جب لیتا ہوں تو سنت رسول سمجھ کر اس کو ہاتھ میں لیتا ہوں۔ تو کتنے تکلیفیں سہنے کے بعد یہ ایک عالم دین کے ہاتھ کا عصا بنا ہے۔ وَعَلَىٰ حَذْلِ الْقِيَاسِ، اور بھی بے شمار مثالیں ہیں۔ مہندی، درختوں کے پتے ہوتے ہیں، کٹتے ہیں، گرتے ہیں، جمع ہوتے ہیں، لائے جاتے ہیں، پیسے جاتے ہیں، گھسائے جاتے ہیں، گوندے جاتے ہیں، کوٹے جاتے ہیں، پھر کہیں جا کر رنگ نکلنے کے قابل ہوتا ہے اور پھر وہ کسی حسین کے ہاتھ پر آتے ہیں، کسی حسین کے ہاتھ کے بوسے لیتے ہیں، ہے جی۔ ان تک پہنچنے کے لیے اس مہندی نے کتنے دکھ اٹھائے ہیں۔ اس کو ایک شاعر نے انسان کے طور پر بیان کیا کہ سرخ رو ہوتا ہے انسان ٹھوکریں کھانے کے بعد، رنگ لاتی ہے حنا پتھر پہ پس جانے کے بعد۔ اتنی تکلیف اٹھا کر وہ مہندی کسی حسین کے ہاتھوں کی رنگت بنتی ہے۔ وَعَلَىٰ حَذْلِ الْقِيَاسِ، اسی طریقے سے میرے بھائیوں، مٹی ہے بیچاری، کہیں سے اکھاڑی جاتی ہے، کھودی جاتی ہے، کہیں لے جائی جاتی ہے، کہیں ہمارے کمہار بھائی، اب تو کمہاروں کے پاس وہ سلیقہ ہی نہیں رہ گیا، پرانے کمہار بھائی یہ بڑی شان والے لوگ تھے، یہ فرشتوں والا کام کرتے ہیں۔ سب سے پہلے فرشتوں نے کمہاروں والا کام کیا تھا، بابا آدم علیہ السلام کا پتلا بنایا تھا، ہے جی۔ تو یہ اس مٹی کو کوٹ کوٹ کر، پیٹ پیٹ کر، گو گو کر، گوند گوند کر، پتہ نہیں یہی جانتے ہوں گے یا ان کے بڑے جانتے ہوں گے، کتنی ماریں دے دے کر پھر اس مٹی کو ایک چکل کے اوپر چکر پر چکر، چکر پر چکر۔ آج کل آپ سب بڑے چکروں میں ہیں، آپ جانتے ہیں چکر کتنی مصیبت ہوتی ہے یار، چکر پڑے ہوئے ہیں بڑے، ہاں جی، آج کل تو چکر میں ہوں۔ تو یہ بیچاری مٹی پیٹ پیٹ کر، مصیبتیں جھیل جھیل کر، تھاپے کھا کھا کے، کسون کھا کھا کے، گنن لگا کسون نہیں مار دینا، کسون کھا کھا کے، تھاپے کھا کھا کے، وہ مٹی پھر جا کر چکل کے اوپر چکر کھا کھا کر پھر کسی کاریگر کے ہاتھ سے وہ ایک شکل اختیار کرتی ہے اور وہ پیالہ بنتا ہے، اور ابھی تک وہ پیالہ مکمل نہیں جب تک اس کو آگ کے حوالے نہیں کر دیا جاتا۔ وہ پیالہ پھر آگ کے حوالے ہو جاتا ہے اور پھر آگ اس کی ساری اگلی پچھلی کسر جو ہے نکال دیتی، جس کو آگ میں پھینک دیا گیا اس کا باقی کیا رہ گیا۔ اتنی مصیبتیں سہنے کے بعد وہ پیالہ آپ جیسے کسی حسین و جمیل نوجوان کے ہونٹوں کو بوسہ دیتا ہے، یا آپ اس کے ہونٹوں کو بوسہ دیتے ہیں، چلو پیالے کے بھی ہونٹ ہوتے ہیں نا، یہ میں شاعر ہوں نا، ادیب ہوں، تو گفتگو میں میرے وہ حسن تکلم تو ہے نا، مائنڈ نہ کرنا۔ ویسے تو میں نے لحاظ کیا یا آپ کے ہونٹوں تک پہنچایا، ویسے وہ کسی حسینہ کے ہونٹوں تک بھی پہنچ سکتا ہے۔ تو اس پیالے کو کسی حسینہ کے ہونٹوں تک پہنچنے کے لیے کتنی تکلیفیں اٹھانی پڑتی ہیں، تب جا کر وہ نصیب ہوتا ہے۔ اور گھر کی مثال لے لیجئے، آپ کے گھروں میں دانے پڑے ہیں، گندم کے دانے، گیہوں کے دانے، وہ گندم کا دانہ اگر اپنے گھر میں آپ کی بھڑولی کے اندر پڑا رہے تو آپ دیکھ لیں، اگر وہ ایک وقت سے زیادہ پڑا رہے گا تو وہیں گل سڑ جائے گا، وہیں گل سڑ جائے گا، گھن لگ جائے گا، کھایا جائے گا، تباہ و برباد ہو جائے گا، اپنی قدر و قیمت ضائع کر دے گا۔ لیکن اگر وہی دانہ پردیسی ہو جائے گا، آپ اس کو لے جا کر کھیت میں پھینک دیں گے، اور کھیت میں سورج کی گرمی اور موسم کی سردی اور کبھی بارش اور کبھی جناب داتری، کبھی
کئی کو کیا کہتے ہو یار اردو میں، کسی، کبھی کسی اور کبھی وولا، کبھی کسی طریقے سے مار کھا کھا کر پھر بیلوں کے پاؤں کے نیچے رگڑا جائے گا، یا آپ کی تھریشر میں برا حال بانکے دیاڑے. تو اتنی مصیبتیں جھیل کر پھر اس کے بعد وہ آئے گا، پیسا جائے گا، کوٹا جائے گا، آٹا بنائے گا، گوندا بنے گا، پھر جا کر وہ آپ کی غذا بنے گا، اور غذا بن کر آپ کے وجود کا حصہ ہو جائے گا. اب وہ گندم کا دانہ حضرت انسان کی شکل میں ڈھل جائے گا. وہ آپ کی آنکھوں کا نور بھی ہو سکتا ہے، وہ آپ کے چہرے کی رنگت بھی ہو سکتا ہے، وہ آپ کے وجود کی مہک بھی بنتا ہے. اگر ساری چیزیں غذا سے ہی ہوتی ہیں نا، غذا سے ہی ساری. یہ جو حسن ہے ان حسینوں کے چہروں پر، یہ اسی دانوں کا ہے نا. روٹی بند کر دو تو سونے سونے ڈیوے طرح ہو جائیں گے دوئے تیے دن. تو معلوم ہوا یہ دانے جو ہیں حسن کی ایک شکل اختیار کر گئے مار کھا کر. میرا خیال کافی مثالیں، یہ مثالیں دیتا چلوں گا تو ختم نہیں ہوگی. اور سب سے بڑی بات یہ کہ میرا مولا بھی کہتا ہے کہ میرے بندو، اگر تم کوئی مقام چاہتے ہو نا تو وَلَا نَبْلُوَنَّكُمْ، ہم تم کو ضرور بالضرور امتحان میں ڈالیں گے، آزمائیں گے. بِشَيْءٍ، کسی شے کے ساتھ، من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات. خوف بھی ہو سکتا ہے، بھوک بھی ہو سکتی ہے، پیاس بھی ہو سکتی ہے، مالوں کا نقصان بھی ہو سکتا ہے، جانوں کا نقصان بھی ہو سکتا ہے، پھلوں کا نقصان بھی ہو سکتا ہے. مختلف قسم کے امتحان تم پر نازل ہو سکتے ہیں، وارد ہو سکتے ہیں. اور پھر اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ ان امتحانوں میں صبر و ضبط کے ساتھ، تحمل اور بردباری کے ساتھ، اللہ پر اعتماد اور بھروسہ رکھ کر کس نے اپنی ہمت کے ساتھ وقت گزارا ہے اور اس امتحان کو پاس کیا ہے. تو جب جو پاس ہو جائے گا صبر و شکر کے ساتھ، تو پھر اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، پھر ان پر صلاۃ و سلام پڑھا جائے گا، پھر ان پر درود پڑھا جائے گا، پھر ان کے لیے کہا جائے گا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پھر ان پر درود پڑھے جائیں گے. تو میرے دوستو اور عزیزو، اہل بیت اطہار نے، چونکہ اللہ کریم نے اپنے کرم کے ساتھ اور اپنے محبوب کی نسبت کے ساتھ ان کو جنت کی سرداریاں عطا فرمانی تھیں، اور ان کو بلند سے بلند ترین مراتب عطا فرمانے تھے، اور ان کے لیے ساری امت کو حکم دے دیا گیا تھا کہ تم ہر نماز میں پڑھنا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد. تو اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جو عزت اور شرف عطا فرمایا، چاہا کہ پہلے دنیا والوں کو دکھا دے کہ وہ ڈیزرونگ ہیں، وہ اس کے مستحق ہیں، وہ حقدار ہیں کہ ان پر درود بھیجے جائیں، اور وہ اس قابل ہیں کہ ان کو جنت کی سرداری عطا فرمائی جائے. تو اس وجہ سے میرے دوستو، یہ راز ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل بیت رسول اور اصحاب رسول کو مختلف امتحانوں میں سے گزارا، اور اسی طرح اولیاء کرام اور اس طرح ماء و شبہ میں بھی جو اہل ایمان ہیں، جن کو اللہ کریم نے اپنا پسندیدہ قرار دیا ہوتا ہے، ان پر مشکلیں آتی ہیں. ہمارے ہاں یہ تصور ہو چکا ہے کہ جو اچھا کھاتا ہو، جو اچھا پیتا ہو، جو عیاشی کرتا ہو، عیش مناتا ہو، کہتے ہیں اس پر بڑا اللہ کا کرم ہے. دیکھو کتنی سوچ ہماری الٹ ہے. اور جو اللہ کی خاطر صحیح تکلیفوں میں مبتلا ہو، مصائب کا سامنا کر رہا ہو، دین کی خاطر مصیبتیں جھل رہا ہو، نیندریں برداشت کر رہا ہو، پیسہ خرچ کر رہا ہو، اپنے سر کھپائی کر رہا ہو، لوگوں کو اپنا مال دے رہا ہو، خرچ کر رہا ہو، اور اس سلسلے میں نیکی کا بدلہ برائی بھی پا رہا ہو، ساتھ ساتھ بے وفائیاں بھی دیکھ رہا ہو، تکلیفیں بھی دیکھ رہا ہو، مخالفتیں بھی جھیل رہا ہو، تو کہتے ہیں یہ پکڑا ہوا ہے، یہ پھنسا ہوا ہے، یہ مصیبت کو پڑا ہوا ہے، دینے کو کیتیاں دی چھاں میں بیٹھا وغیرہ وغیرہ. تو ہمارے یہاں یہ بالکل الٹ پلٹ سا معاملہ ہو گیا ہے. مگر یہ یاد رکھنا چاہیے یہ دار امتحان ہے. یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ امتحان لیتا ہے اور پھر اس کو اس امتحان کا صلہ عطا فرماتا ہے.
کہ کچھ حال کمہار کرندے آج مٹی والا، یار سجندیاں اونٹاں تائیں پہنچے تدوں پیالہ، کٹی کچلی گئی بھیگی پسی گوندی بھیگی مہندی، جب اتنے سکھ سہے تب جا کے پاؤں سے لگی مہندی، پھر یار کے پاؤں کو بوسے دیتی ہے۔ تو اس طریقے سے شاعروں نے اس مضمون کو مختلف انداز میں بیان کیا، نبی پاک نے بھی بیان کیا اور قرآن کریم نے بھی بیان کیا۔ تو میرے دوستو، چونکہ اہل بیت اطہار کو اللہ کریم نے بہت بڑی عزتوں سے نوازنا تھا اور نوازے گئے، اس وجہ سے آپ پر، اہل بیت پر بڑے بڑے امتحان آئے اور صحابہ کرام پر بھی بڑے بڑے امتحان آئے۔ سچ تو یہ ہے کہ رات جہاں میں نے بات کا اختتام کیا تو اس وقت میری آنکھوں سے آنسو آ گئے تھے کہ حضرت مولا کائنات مولا علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آخری رات جس رات صبح ان کو شہادت نصیب ہوتی ہے، اپنے شہزادے امام حسن کو فرمایا، بیٹے آج رات میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی۔ اس کی ابا جی پھر کیا بات ہوئی؟ فرمایا بیٹے میں نے ان کو کہا کہ یا رسول اللہ آپ کی امت کے ہاتھوں میں مجھ کو بڑی تکلیف پہنچی ہے، یا رسول اللہ آپ کی امت کے ہاتھوں مجھ کو بڑی تکلیف پہنچی ہے۔ اب اس فکرے کی معنویت وہ شخص جانتا ہے جس کو مولا کائنات کی دور حکومت کی ساری زندگی کے حالات معلوم ہو کہ کتنی بڑی ہستی ہے، اور 4 سال 8 مہینے 9 دن حکومت کا دور ملتا ہے اور سارے کا سارا ہی نظر ہو جاتا ہے تکلیفوں اور دکھوں کی، اور یہ ایسے دکھ اور تکلیفیں ہیں کہ خدا کی قسم ان کے مقابلے میں کفار کے ہاتھوں جو دکھ پہنچتے ہیں وہ ہیچ تھے، وہ ہیچ ہیں، یہ دکھ ان سے بڑے دکھ تھے۔ سچ تو یہ کہ یہ دکھ بیان کرنے بڑے مشکل ہے کہ پہلے تو یہ حالت ہے کہ آپ جس بلوے میں حضرت امام عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوتے ہیں اور جس کے لیے آپ نے حسنین کریمین کو عثمان کے دروازے پر کھڑا کیا ہوا ہے، کیوں جی؟ کہ ان بلوائیوں کو جو مصر کے کوفہ بصرہ کے فسادی ہیں اور جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو معلوم، جو نکال والی بات سنیے، میں روزانہ تو نہیں دہرا سکتا، تو جن کو بلوائی کہا گیا 4000 کی تعداد میں جو حضرت عثمان غنی کے قصر خلافت کو خانہ خلافت کو گھیرا ڈالے ہوئے، ان کے دروازے پر حسنین کریمین کو کھڑا کیا، اپنے شہزادوں کو، کہ کسی کو اندر نہ جانے دیں کیونکہ حضرت لڑائی کی اجازت نہیں دے رہے اور خلافت سے وڈرا بھی نہیں ہو رہے، اور مروان بن حکم کو حوالے بھی نہیں کر رہے کہ میں خود اس کو سزا دوں گا جس نے غلطی کی ہے، مگر وہ کہتے ہیں کہ اس کو ہمارے حوالے کرو۔ یہ اسی طرح ہوا جس طرح کوئی سپریم کورٹ کو کہے کہ یہ جو مجرم ہے اس کا فیصلہ میرے مدعی کے حوالے کو، اس کو میں اپنے ساتھ لے جاتا ہوں، اس کو کوئی قانون اجازت دیتا ہے؟ قانون اجازت نہیں دیتا۔ اس حال میں آپ حسن حسین کو دروازے پر کھڑا کرتے ہیں، لیکن وہ پیچھے سے دھوکے کے ساتھ آپ کے گھر میں داخل ہو کر حضرت کو شہید کر دیتے ہیں، اور آپ آتے ہی شہزادوں کو سینے پر تپے اور تپڑ اور مکے مارتے ہیں ناراضگی کے ساتھ کہ تم کیا کر رہے تھے کہ تمہارے موجودگی میں حضرت شہید کر دیے گئے۔ اب وہ شہزادے کہتے ہیں بھائی ہم تو بے خبر ہے، ہم تو ادھر اپنے دروازے پر ڈیوٹی دے رہے تھے۔ اب اندازہ فرمائیے کہ جس ہستی نے شہزادوں کو ان کی نگہبانی کے لیے کھڑا کیا ہوا ہے، اب ان پر الزام لگ رہا ہے، نہیں سمجھو؟ اور الزام وہ طبقہ لگا رہا ہے غلط فہمی میں جو سارے کے سارے ان کے ماننے والے بھی ہیں، نہیں سمجھے؟ کیوں لگ رہا ہے الزام؟ کہ اب وہ بلوائی چونکہ باقی صحابہ کرام نے ان کو بنا دیا ہے خلیفہ وقت مجبور کر کے، اب خلیفہ وقت کی وجہ سے وہ 4000 جو باغی وہ بھی ان کے ساتھ بیعت کر چکا ہے۔ اب ادھر صحابہ کرام کا زور ہے کہ آپ خلافت قبول کریں، ادھر یہ 4000 ان کو کیسے کہے کہ میں تم کو نہیں بیعت کرتا۔ جب خلیفہ وقت ہے تو بیعت کرنا لازم ہے، جب ان کو بیعت کرتے ہیں تو آپ کے وہ دوست
جو مخلص ترین دوست تھے، حضرت طلحہ اور زبیر، یہ دونوں عشرہ مبشرہ میں، عشرہ اور مبشرہ میں دونوں 10 ان صحابہ میں شامل ہیں جن کو حضور جنت کی خوشخبری دی ہے۔ امیر معاویہ تو امیر معاویہ ہے، حضرت طلحہ اور زبیر بھی ناراض ہو جاتے ہیں کہ یہ بلوائی کیوں، ان کی آپ بیعت کیوں لے رہے ہیں، اب یہ ان سے کیسے لڑیں، چند افراد کے ساتھ اب ان سے یہ لڑنا شروع کر دیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میری خلافت تو مان لو، لیکن طلحہ اور زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں عشرہ مبشرہ میں اس غلط فہمی میں مبتلا ہو کر مکے چلے جاتے ہیں۔ مکے سے حضرت عائشہ صدیقہ کو کہتے ہیں، وہ ام المومنین ہیں، ان کو ساتھ لیتے ہیں بصرہ میں لوگوں کو اکٹھا کرتے ہیں کہ دیکھو سارے بلوائی جو ہیں، سارے فسادی جنہوں نے حضرت عثمان کو شہید کیا ہے وہ حضرت علی کے ساتھ چمٹے پھرتے ہیں، ان کو جدا کیا جائے، آپ کو کہا جائے کہ ان کو علیحدہ کیجیے۔ تو اس صورتحال میں ان اپنے ہی صحابہ کے ساتھ جھگڑا ہو جاتا ہے۔ اب آپ اوائڈ کرتے ہیں لڑائی نہ ہو، دیکھو نا، آپ کوشش کرتے ہیں لڑائی نہ ہو، طلحہ زبیر بھی کرتے ہیں کہ لڑائی نہ ہو اور بات چیت ہو کہ اس مسئلے کو حل کیا جائے، لیکن وہ فسادی کیا ہیں، وہ جنگ شروع کروا دیتے ہیں، اور یہاں تو ایک بندہ مان نہیں، وہ لڑائی کروا دیتا ہے، وہ تو 4000 تھے، تو پھر اپنوں سے لڑنا پڑ گیا۔ یہ کتنی مصیبت ہے بھائی، کافروں سے لڑنا آسان ہے، اب اپنوں سے لڑنا پڑا۔ اس لڑنے میں جب طلحہ اور زبیر جیسی ہستیاں شہید ہوں گی جن کے متعلق حضور نے فرمایا یہ عشرہ مبشرہ ہے، تو آپ کے دل پر کیا قیامت ٹوٹی ہوگی، نہیں سمجھے ہو، کیا قیامت ٹوٹی ہوگی، یہ اندازہ کریں۔ ادھر حضرت عائشہ صدیقہ ام المومنین بھی ہیں، پھر ان کو عزت و احترام کے ساتھ مدینہ بھیجا، ان کو بھیجا تو امیر معاویہ چڑھ دوڑے، کیوں، وہ بھی اسی موقف پر ہے کہ حضرت عثمان کا بدلہ لیا جائے۔ آپ فرماتے میری بیعت تو کرو، وہ کہتے ہیں پہلے بدلہ لو، یہ آپ کے ارد گرد کیوں ہیں؟ اب یہ کیسی غلط فہمیوں کا تانا بانا ہے۔ حضرت امیر معاویہ سے لڑائی ہو جاتی ہے اور مقتول دونوں طرف قتل عام ہوتا ہے، آخر خدا کر کے وہ جنگ بند ہوتی ہے، اس کو بھی انہیں بلوائیوں نے شروع کروایا۔ پھر ثالثی ہوتی ہے، اب ثالثی ہوتی ہے اور ثالثی ہونی چاہیے، آخر ثالثی اچھی ہے، ثالثی ہوتی ہے تو اپنے پھر لڑائی، اپنے پھر مخالف ہو جاتے ہیں۔ یعنی حضرت علی کے ہی ساتھی 12000 لشکر چھوڑ کر مخالف ہو جاتے ہیں کہ آپ نے ثالثی کیوں مانی، اب یہ ان کو چھوڑ کر ان سے لڑائی کرنی پڑتی ہے۔ یہ خوارج ہیں، ان کا نام خوارج ہے، یہ ساتھ ہی رات میں کافی بات سنا، یہ خوارج ہیں، اب ان سے لڑائی کرنی پڑ گئی۔ اب ان سے لڑائی ایک مرتبہ ہوئی، پھر 2 مرتبہ ہوئی نہروان میں، پھر بھی زور تو ان کا ٹوٹ گیا، لیکن ان کے بیج جو تھے وہ بکھرے ہوئے تھے پورے کوفے میں، بصرے میں، گرد و نواح میں۔ تو ان حالات میں دیکھیے کہ حضرت علی مرتضیٰ گھرے ہوئے کوفے میں کچھ سال گزارتے ہیں، آخر مجبوراً اس حال پر راضی ہو جاتے ہیں کہ ملک شام میں امیر معاویہ خلافت قائم کر لیتے ہیں، یہ یہاں خلافت قائم کرتے ہیں، لیکن اس پر کون سی بس ہوتی ہے؟ وہ خوارج جو ہیں وہ ہر وقت آپ کی تاڑ میں ہے کہ کوئی موقع ملے تو بدلہ لیا جائے۔ چنانچہ آپ نے راز سنا کہ ان خارجیوں نے تینوں نے مل کر تینوں کو ختم کرنے کا ارادہ کیا۔ اب تینوں سے مراد دیکھو، یہ چوتھا گروہ خوارج کا وہ ہے جو علی کا بھی دشمن ہے، امیر معاویہ کا بھی دشمن ہے، عمرو بن عاص کا بھی دشمن ہے۔ تو یہ تو ماننا ہوگا نا، جس رات میں نے آپ کو بات سنائی، یہ ماننا پڑے گا کہ کوئی چوتھی طاقت، تیسری طاقت ایسی پھر رہی تھی جو ان صحابہ کو آپس میں لڑانے کے لیے محو عمل تھی، سرگرم عمل تھی، اور وہ وہی طاقت تھی جس کے پیچھے عبداللہ ابن سبا یہودی اور اس جیسے ملتے جلتے منافقین کے گروہ شامل تھے جو اسلام کی سلطنت کو، قوت کو پارا پارا کرنا چاہتے تھے۔ بہرحال حضرت شہید ہو گئے، امیر معاویہ زخمی ہو کر بچ گئے، عمرو بن عاص پہنچے نہ، اس وجہ سے بچ گئے۔ اب ہے آگے چل کر حضرت امام حسن کا وقت آتا ہے۔ اب یہ جو ہستی شہید ہوئی ہے، اس کے فضائل کی کچھ بات رہ گئی تھی رات۔ یہ وہ ہستی شہید ہوئی ہے
جس کو اللہ کریم نے شجاعت اور بہادری تو اتنی دی کہ خیبر کے دروازے کو توڑ کر انہیں ڈھال بنا لیا. اتنی شجاعت اور بہادر اتنی کہ خیبر کے قلعے کا دروازہ توڑ کر کھینچ کر توڑ کر اس کو ڈھال بنا لیا، جس کو جب پھینکا گیا تو 7 بندے اس کو اٹھا نہیں سکتے تھے. جس ہستی کی طاقت اتنی ہو اور علم کتنا ہو کہ حضرت نبی پاک فرماتے ہیں انا مدینۃ العلم و علی بابھا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے. علم اتنا ہو اور یہ ہستی کس طرح گھری ہوئی ہے. ذرا دیکھو یہ امتحان کتنا امتحان ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی شان بے نیازی دیکھو کہ وہ قادر قدیر کیا کر رہا ہے. جس کو اتنی خوبیاں دی ہیں اس کو کس طرح امتحان میں ڈالا ہوا ہے. انا مدینۃ العلم و علی بابھا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے. اور اس علم کی بات اشارتاً ایک سناؤں. یہی خوارج جو تھے، جو آپ کے باغی تھے، آپس میں ایک دن 10 خارجی اکٹھے ہوئے اور کہنے لگے کہ علی نے مشہور کر رکھا ہے. حالانکہ علی نے کیا مشہور کر رکھا، وہ تو نبی پاک نے مشہور کر دیا تھا کہ انا مدینۃ العلم و علی بابھا، میں علم کے شہر کا دروازہ ہوں، اس نے مشہور کر رکھا ہے. ہم آپ کے پاس جا کر سوال کریں اور ایک ہی سوال کریں، اگر ہر ایک کو علیحدہ جواب دیں تو پھر ہم مان جائیں گے کہ یہ واقعی علم کا دروازہ ہے. چنانچہ 10 نے ایک سوال طے کیا. وہ سوال کیا تھا کہ علم افضل ہے کہ مال. پہلا گیا، اس نے پوچھا حضرت علی سے کہ آپ مجھے یہ بتائیں، آپ کہتے ہیں میں علم کے شہر کا دروازہ ہوں، آپ بتائیں علم افضل ہے کہ مال. آپ نے فرمایا علم. اس نے کہا کیوں، کیا دلیل ہے؟ فرمایا اس لیے کہ علم نبیوں کی میراث ہے اور مال قارون اور شداد اور حامان کی میراث ہے. وہ چلا گیا، دوسرا آ گیا، اس نے کہا جی علم افضل ہے کہ مال. آپ نے فرمایا علم. اس نے کہا کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ علم تیری حفاظت کرتا ہے اور مال کی تو حفاظت کرتا ہے. وہ چلا گیا، تیسرا آیا، اس نے کہا جی علم افضل ہے کہ مال. آپ نے فرمایا علم. اس نے کہا کیوں؟ آپ نے فرمایا اس لیے کہ علم خرچ کرنے سے بڑھتا ہے، مال خرچ کرنے سے گھٹتا ہے. چوتھا آ گیا، اس نے کہا علم افضل ہے کہ مال. آپ نے فرمایا علم. اس نے کہا کیوں؟ آپ نے فرمایا اس لیے کہ علم والا کریم اور عظیم کہلاتا ہے. علماء کرام نہیں کہتے، کرام کریم کی جمع. اور مال والا چاہے کتنی بھی سخاوت کرے وہ بخیل اور کنجوس ہی سمجھا جاتا ہے. اچھا اگلا آ گیا، اس نے کہا جی علم افضل ہے کہ مال. آپ نے فرمایا علم. اس نے کہا کیوں؟ آپ نے فرمایا اس لیے کہ علم جو ہے وہ خرچ کرنے سے بڑھتا ہے اور مال خرچ کرنے سے گھٹتا ہے. پھر ایک اور آ گیا، پھر ایک اور آ گیا. یہ بات پھر لمبی ہوتی جائے گی. یہ 10 کے 10 آتے گئے اور آپ ہر ایک کو جواب دیتے گئے. جب وہ ختم ہو گئے اور آپ انتظار کرتے رہے، کوئی نہ آیا، تو فرمایا بس یہ اتنے ہی تھے. فرمایا اللہ کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر قیامت تک لوگ آتے جائیں تو میں ہر ایک کو نیا جواب دیتا جاؤں. یعنی قیامت تک میں جواب دیتا ہوں. یہ ہے علم کے شہر کے دروازے. علم اتنا ہے، لیکن اب دیکھو حالات میں کیسے گرے ہوئے ہیں. یہ بھی اللہ تعالیٰ کی شان بے نیازی ہے. اتنی بڑی ہستی کا اتنا بڑا امتحان. حالانکہ ایسے ایسے خفیہ راز ان پر آشکار تھے. خدا کی قسم صحابہ کرام خود تسلیم کرتے ہیں کہ تمام صحابہ میں علی سے بڑھ کر کوئی علم میں افضل اور بہترین فیصلہ کرنے والا نہ تھا. خود حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات کا اقرار کرتے تھے. فرماتے تھے کہ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں ایسے مقدمے سے جس کا علی بھی فیصلہ نہ کر سکے. مطلب کیا کہ دنیا کا کوئی مقدمہ ایسا نہیں ہو سکتا جس کا علی فیصلہ نہ کر سکے.
بلکہ ایک آنکھ یہ مقولہ بھی موجود ہے، لو لا علی لہلک عمر، اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا۔ یہ کب کہا؟ کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت میں ایک مقدمہ آپ کی خدمت میں آیا، ایک عورت نے زنا کیا تھا، ثابت ہو گئی، 4 گواہ پہنچ گئے، اس نے اقرار کر لیا، آپ نے حکم دے دیا کہ جاؤ اس کو سنگسار کر دو، شریعت کا حکم ہے، اس کو سنگسار کر دو۔ جب اس کو سنگسار کرنے کے لیے لے چلے تو اتفاق سے اس عرصے میں حضرت علی مرتضی آ گئے۔ پوچھا کیا ہے یہاں، کیا شور سا محسوس ہو رہا ہے، ہنگامہ، کیا مسئلہ تھا؟ سب نے کہا جی ایک مقدمہ آیا تھا اور اس کا فیصلہ کیا گیا۔ فرمایا کیا مقدمہ آیا تھا؟ انہوں نے کہا اس طرح ایک عورت نے زنا کیا، وہ ثابت ہو گیا اور اس کو جلادوں کے حوالے کیا گیا کہ وہ لے جا کر اس کو سنگسار کر دیں۔ اور آپ نے کہا دوڑو 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 اس کو روکو۔ اب حضرت عمر حیران ہیں کہ یہ کیا ہو گیا، میں نے فیصلہ صحیح کیا، کوئی غلط فیصلہ تو نہیں کیا۔ آپ نے فوری طور بندے دوڑائے۔ خدا کا شکر ہے کہ ابھی تک اس عورت کو سنگسار نہیں کیا گیا تھا۔ واپس لے آئے، فرمایا اس کے سنگساری کا حکم دے دیا۔ آپ نے فرمایا اور کیا، میں کہتا قرآن کا حکم ہے، یہ حدیث کا حکم ہے۔ فرمایا یہ تسلی کر لی ہے کہ اس کے پیٹ میں بچہ تو نہیں ہو گیا؟ اس کے پیٹ میں کوئی بچہ حمل تو نہیں ٹھہر گیا ہوا؟ چنانچہ اس کو ابھی انتظار کرو، ٹھہراؤ۔ چنانچہ اس کو مہینہ 2 مہینے ٹھہرایا گیا تو پتہ چلا کہ اس کو امید ہو گئی تھی، اس کو امید ہو گئی تھی۔ فرمایا دیکھیے اگر یہ عورت اس حال میں سنگسار کر دی جاتی تو عمر روز قیامت تیرے دامن پر قتل کا داغ ہوتا، قتل ناحق کا داغ ہوتا، کیونکہ وہ تمہارے والی منصوبہ بندی نہیں سیکھے ہوئے تھے۔ سمجھ نہیں آئی؟ میں سمجھا رہا ہوں کوئی مسئلہ آپ کو، ماڈرن لوگوں تم کو سمجھا رہا ہوں، جنہوں نے نئے طریقے ایجاد کر رکھے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم بھی مسلمان ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ اگر ایک بچہ امید ٹھہر جائے، کوئی کہتے نہیں جی علی جان نہیں پئی، اس طرح کی باتیں ہم سے لوگ آ کرتے ہیں، نہیں جی جان نہ پوے تو مڑ کٹوا دینا جائز ہے۔ آج کل بڑا فیشن چل رہا ہے، کیونکہ آپ رازق جو ہوئے مخلوق خدا کے، خدا تو رازق ہے ہی نہیں، آپ رازق ہیں، اور خاص طور پر لڑکی ہو تو پھر تو ضرور ہی نکلوا دیتے ہیں۔ پھر کہتے ہیں کہ کافروں سے پوچھا جائے گا، وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، کہ اے بچی تجھ کو کیوں زندہ درگور کر دیا گیا؟ تو تم سے نہ پوچھا جائے گا مسلمانوں، پاکستان کے مسلمانوں، کہ تم نے بچیوں کو زندہ درگور کیوں کیا تھا؟ تم سے نہ پوچھا جائے گا۔ میرا موضوع تو اور ہے، بہرحال درمیان میں یہ باتیں بھی ضروری ہوتی ہیں تاکہ آپ کو کم از کم بطور مسلمان اپنے فرائض کا احساس رہے اور صحیح دینی تعلیم آپ تک پہنچتی رہے۔ جب یہ تحقیق کی گئی تو اس وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رنگ زرد ہو گیا اور آپ پچھتاتے ہوئے بولے لولا علی لہلک عمر، اور لوگوں اگر آج علی نہ ہوتے تو عمر تو ہلاک ہو چکا ہوتا، میں تو تباہ و برباد ہو جاتا، میرے ذمہ پر قتل ناحق کا داغ ہو جاتا۔ یعنی مطلب کیا ہے کہ آپ فیصلہ حق تھا، لیکن حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ کریم کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے لعاب دہن کا جو فیض تھا وہ ایسا فیض تھا جو آپ کے منہ میں ڈالا گیا تھا کہ جو فیصلہ کوئی نہ کر سکتا تھا وہ آپ فیصلہ کرتے تھے، اور آپ کا فیصلہ ہی صحیح فیصلہ ہوتا تھا۔ پھر اس علم کی وسعتوں کا حال یہ بھی تھا کہ مجھے یاد رہا کوفہ میں جب آپ کا دور خلافت تھا تو ایک شخص آپ کا بڑا معتقد تھا، عقیدت مند تھا، اور پیر کی نگاہ، پیر کامل کی نگاہ مرید پر رہتی ہے اور رہنی چاہیے۔ آدھی رات کا وقت ہے، آپ نے خادم کو جگایا،
تاریخ کتابوں میں یہ واقعات لکھے ہیں، سکہ واقعات ہیں۔ رات کے وقت خادم کو جگایا، فرمایا کوفہ شہر کے فلاں محلے، فلاں گلی، فلاں جگہ پر ایک مکان ہے، اس مکان کے اندر ایک مرد عورت آپس میں اس وقت آدھی رات لڑ رہے ہیں، ان دونوں کو بلا لو۔ چنانچہ وہ گیا، اس گلی محلے میں جا کر تحقیق کی، تسلی کی، تو واقعی اس گھر میں لڑائی تھی۔ وہ آپ کا عقیدت مند مرید کہہ لیجیے، وہ اور اپنی بیوی کے ساتھ لڑ رہا تھا۔ لڑائی کیوں ہو رہی تھی؟ پوچھا گیا کیوں لڑ رہے ہو؟ تو وہ عورت کہنے لگی کہ جناب اس نے میرے ساتھ آج ہی نکاح کیا ہے، اور آج پہلی رات ہے ہماری شب زفاف، اور اس نے میرے ساتھ لڑنا شروع کر دیا۔ بھی میرے ساتھ اس نے میاں بیوی کا تعلق بھی قائم نہیں کیا، اور پتہ نہیں میرے ساتھ لڑائی شروع کر دی اس نے، اور الٹی سیدھی باتیں کرتا ہے۔ آپ نے پوچھا کیوں بھی تجھے کیا ہے؟ اس نے کہا جی بس میں نہیں جانتا کیا ہے، بس میں نے شادی کی ہے، خوشی سے شادی کی ہے، لیکن اب میں رات کے وقت اس کے قریب آیا ہوں تو اس کو دیکھتے ہی مجھ کو اس کے ساتھ شدید نفرت ہو گئی ہے، اور میرا جی چاہتا اس کو ابھی گھر سے نکال دوں، مجھے اس کی وجہ سمجھ نہیں آ رہی۔ آپ نے فرمایا میں وجہ بتا دیتا ہوں، میں وجہ بتا دیتا ہوں، کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ فرمایا تو جو ہمارا مرید ہے، تو جو ہمارا چاہنے والا ہو اللہ اس کی حفاظت کرتا ہے۔ فرمایا یہ عورت تیری بیوی بن نہیں سکتی، یہ تیری ماں ہے۔ میری ماں؟ یہ کیسے؟ میری ماں تو فلانی تھی۔ اس نے کہا تیری ماں وہ نہیں، تیری ماں یہ تھی۔ اب آپ نے ان کی پوری کہانی ہسٹری شیٹ شروع کی۔ اس عورت کو کہا کہ میں جو تم سے پوچھتا جاؤں تم سچ سچ کہتی جانا، کیونکہ جھوٹ بولنے میں بہت بڑا نقصان ہوگا۔ اس نے کہا میں سچ بولوں گی۔ فرمایا اتنے سال پہلے فلاں موقع پر فلاں جگہ تو نے کسی شخص کے ساتھ زنا کیا؟ نام وغیرہ بتایا۔ اس نے کہا ہاں ہوا تھا۔ فرمایا پھر تجھ کو اس سے امیدواری ہوئی؟ اس نے کہا ہاں ہوئی۔ پھر وہ بچہ 9 مہینے میں، کیونکہ وہ پاکستان تو تھا نہیں کہ جب چاہو نکلوا دو، نہ گولیاں ایجاد ہوئی تھیں نہ ٹیکے۔ جو گند تمہارے ملک میں پھیلا ہوا ہے انگریز نے پھیلایا ہے اور ہم نے اس کو قبول کر رکھا ہے، تو وہ گند تو پھیلا ہوا نہیں تھا۔ پھر وہ بچہ ہو گیا پیدا، خفیہ چھپا کر تو نے اس کو جایا، اور یاد ہے تو گئی جنگل میں اور اس کو پھینکا، اور جب تو پھینک کر مڑی تو ایک کتے نے فوراً یہ دیکھ کر کہ یہ کیا چیز پھینکی گئی ہے، ایک کتا کہیں کھڑا تھا، وہ دوڑ کر آیا اور اس نے اس کو سونگھنے کی کوشش کی، کھانے کی کوشش کی۔ تو چونکہ حالانکہ تو نے پھینکا تھا، مگر ایک قدرتی مامتا کو ایک پیار سا تو ہوتا ہے نا، تو نے جلدی سے پتھر اٹھا کر اس کتے کی طرف پھینکا تھا۔ کہنے لگی ہاں فنا، اور وہ پتھر کتے کو لگنے کی بجائے اس بچے کے سر پر لگا تھا۔ اس نے کہا ہاں۔ فرمایا اب اس کا سر دیکھ، اب اس کا سر دیکھ، سر پر وہ زخم کا، وہ پتھر کا نشان موجود ہے کہ نہیں؟ دیکھا تو اس کے سر پر پتھر کا نشان تھا۔ اب دیکھو کتنے سال پہلے کی بات ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس علم کے شہر کے دروازے کو وہ کچھ بتایا ہوا ہے۔ سبحان اللہ۔ فرمایا تو ہمارا مرید تھا، اللہ تعالیٰ نے تجھے ماں کے ساتھ زنا کرنے سے بچایا، اگرچہ تو بچہ تو ناجائز تھا، حلال کا تو نہیں تھا، لیکن ماں تو یہ تیری تھی نا، تیرے لیے یہ حلال نہیں تھی۔
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری نسبت سے تیری حفاظت فرمائی اور تیرے دل میں نفرت پیدا کر دی، اور تو اسے لڑے جا رہا تھا تو میں نے کہا کہ ان کو لڑائی سے چھڑاؤں، ان کی جان بچاؤں۔ چنانچہ آپ نے ان میں علیحدگی کر دی اور وہ چلے گئے۔ یعنی جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی علم کی وسعت دی ہو، اندازہ فرمائیے، اور وہ کن حالات میں گرا ہوا تھا، اتنے نازک حالات میں کہ رسول اللہ کہتے یا رسول اللہ آپ کی امت سے مجھ کو بڑی تکلیف پہنچی۔ ظاہر ہے کہ طلحہ زبیر بھی حضور کے امتی، عشرہ مبشرہ، اور صحابہ کرام بھی امتی، اور وہ 4000 بھی کلمہ گو تو ہے نا جنہوں نے حضرت عثمان کو شہید کیا، یعنی کافر بھی نہیں ہے۔ آپ کو یاد ہے حضرت عمر فاروق کو جب ابو لولو مجوسی نے خنجر مارا تھا اور آپ زخمی ہو گئے، تو میں پرسوں سنا چکا ہوں، تو آپ نے سب سے پہلے کیا پوچھا تھا کہ بیٹا عبداللہ ابن عمر مجھ کو وہ خنجر مارنے والا کون تھا؟ انہوں نے کہا جی وہ تو ابو لولو مجوسی کافر مشرک تھا۔ آپ نے کیا کہا تھا؟ الحمدللہ۔ یاد ہے آپ نے کیا کہا تھا؟ الحمدللہ کہ مجھ کو شہید کرنے والا کوئی کلمہ گو نہیں، میرے ساتھ کسی کلمہ گو کی طرف سے زیادتی نہیں ہوئی، کافر اور مشرک کی طرف سے ہوئی، تو الحمدللہ میں شہید ہوں، اور صحیح شہید ہوں کہ کافر کے ہاتھ سے مارا گیا۔ لیکن حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ کریم جیسی ہستی کا نصیب دیکھو، اللہ کریم کتنا بڑا امتحان ڈالا ہے کہ اب اپنوں سے لڑائیاں ہوتی پھرتی ہیں۔ آپ بچنا چاہتے ہیں مگر بچا نہیں جاتا، تقدیر کے فیصلے دیکھو۔ طلحہ زبیر جیسی ہستیاں جو حضور کے پھوپھی ذات بھائی ہیں زبیر، ان کے ساتھ جھگڑا ہوا اور وہ جنگ میں شہید ہو جاتے ہیں۔ اب یہ کتنا صدمہ ہوگا، اندازہ فرما لیجیے میرے دوستو۔ یہ لوگ تو پھرتے اس بات کو لڑتے کہ فلانے برے تھے فلانے بھلے تھے۔ میں سمجھتا ہوں حضرت علی پاک کے لیے بہت بڑا امتحان تھا۔ اور پھر ایک بات نہیں ہے، حقیقت یہ ہے کہ صحابہ کرام آپ کی عظمت کو، آپ کی علمی وقت کو تو اتنا مانتے تھے کہ آپ کے مجموعے جو ہے نا، آپ کے فتاوا کے، آپ کے جو فیصلے ہیں، ان کے مجموعوں پر کتاب بھی حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ کریم کے، اور ہر فیصلہ عجیب سے عجیب تر ہے، اور بندے کی عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے لیے علم کے اتنے دروازے کھول رکھے تھے، لیکن جب تقدیر آئی تو وہی بات ہوئی جس طرح حضرت یعقوب علیہ السلام سے کسی نے پوچھا تھا نا کہ یعقوب اے گم کردہ فرزند، یہ کیا ہے کہ مصر سے خوشبو تو سونگ لی اور کنعان کے پاس کنویں میں گرے ہوئے یوسف کا پتہ نہ چلا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہ سوال کیا، شیخ سعدی نے گلستہ میں لکھا ہے، کسے پرسید زا گم کردہ فرزند کہ روشن گہر پیر خرد مند، ز مصرش بوئے پیرا ہن شمیدی چزادر چاہ کنعانش ندیدی، کہ یوسف کی خوشبو مصر سے تو سونگ لی لیکن کنعان کے کنویں میں جا کر نہ دیکھا۔ یہ کیا براز ہے؟ بگفت احوال ما برکے جہاں است، گہے پیدا و دیگر دم نہاں است، گہے پر تار میں اللہ نشینیم، کہے پر پشت پائے خود نبینیم۔ یعقوب علیہ السلام نے فرمایا وہ سوال کرنے والے، اعتراض کرنے والے، ہمارا علم اللہ تبارک و تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہوتا ہے۔ جب وہ چاہتا ہے تم زمین پر بیٹھے، فرش پر بیٹھے عرش کی خبر دیتے ہیں، اور جب وہ نہیں چاہتا تو ہم اپنے پاؤں کی پشت پر بھی ہمیں نظر نہیں آتا کہ اوپر کیا ہے، حالانکہ یہ تو تجھے مجھے بھی نظر آ رہا ہے۔ مطلب یہ کہ انبیاء کرام کی مختلف واردات ہوتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے تحت ان کا علم ہوتا ہے۔ اب چونکہ وہ امتحان جو پڑھنے ہیں وہ امتحان پڑھنے ہیں، تو امتحان آپ پر ڈالے جا رہے ہیں، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ وسعتیں عطا فرمائی ہیں مولا کائنات کے علم کو کہ واہ واہ کیا بات ہے۔ سچ پوچھے تو حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام میں علی کے سوا کوئی نہ تھا جو یہ کہہ سکے کہ دنیا والوں مجھ سے جو چاہو پوچھ لو میں اس کا جواب دیتا ہوں۔ صحابہ میں صرف علی تھے جو یہ کہہ سکتے تھے کہ دنیا والوں
سلونی ما شئتم، چنانچہ یہ آپ کے الفاظ ہیں، آپ نے کئی مرتبہ مختلف مواقع پر فرمایا سلونی قبل ان تفقدونی، مجھ سے پوچھ لو جو پوچھ رہے اس سے پہلے کہ تم مجھے نہ پاؤ۔ تو اتنا علم اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا تھا۔ اور یہ تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ فرائض کا علم جاننے والا علی سے بڑھ کر کوئی نہ تھا۔ اور حضرت عمر کی باتیں تو میں سنا چکا ہوں کہ آپ فرماتے ہیں کہ خدا کرے میں وہاں موجود نہ ہوں جہاں علی فیصلے میں مدد دینے کے لیے موجود نہ ہوں، یعنی ان کو اتنا ناز ہے حضرت علی مرتضیٰ کی رفاقت پر۔ ضمن ایک اور بھی سنتے جائیے، مسئلہ لطف آئے گا، کچھ دلچسپ باتیں بھی ہو جانی چاہیے کہ بعض اوقات چونکہ یہ آڑتی بیٹھے ہیں اور بڑے بڑے ماہر ہیں یعنی اکاؤنٹس کے، تو اس وجہ سے میں اکاؤنٹس کا بھی ایک بات بتا دوں کہ یہ اللہ والے رسول اللہ کی صحبت اور رفاقت سے جس طرح سے عمر فاروق زمانے بھر کے مدبر بن گئے، اونٹ چرانے والے، تو حضرت علی مرتضیٰ نے ایک کلاس بھی نہیں پڑھی، مگر اللہ تعالیٰ کے نبی کی صحبت اور فیض سے اور قرآن کے فیض سے کتنا علم وسیع ہو گیا تھا۔ آپ کی خدمت میں عجیب و غریب قضیے آتے تھے، فیصلے آ جاتے۔ ایک مرتبہ دو بندے جھگڑتے ہوئے لڑتے ہوئے آپ کی خدمت میں آئے کہ ہمارا جی فیصلہ فرما دیجیے، ہمارے اندر ہم جھگڑا ہو گیا۔ جی جھگڑا کیا ہو گیا؟ جی یہ بات تو سادہ سی تھی لیکن لڑائی بڑھ گئی ہے۔ بولو تو صحیح۔ جی بات یہ کہ ہم دونوں روٹی کھانے کے لیے بیٹھے تھے، ٹھیک ہے، یہ میرا دوست ہے، اس کے پاس 5 روٹیاں تھیں اور میرے پاس 3 روٹیاں تھیں جی۔ اچھا، تو ہم نے کہا چلو مل کر کھا لیں، تو اوپر سے ایک تیسرا آ گیا، اس نے کہا یار مجھ کو بھی کھانے میں شامل کر لو، میرے پاس روٹی نہیں ہے۔ ہم نے کہا چلو آجو بیٹھو کھاؤ، بسم اللہ کرو، وہ بھی ہمارے ساتھ شامل ہو گیا۔ تو ہم نے 8 روٹیاں تینوں نے کھا لی۔ جب وہ تیسرا ساتھی کھانا کھا کر اٹھنے لگا تو نے کہا یار کوئی بات نہیں، تم نے روٹی کھلائی مجھ کو، میرا بھی جی چاہتا ہے کہ تمہیں ہدیہ پیش کروں، یہ 8 درہم جو ہے یہ میری طرف سے تم دونوں کے لیے ہدیہ ہے، آپس میں بانٹ لو۔ اور وہ چلا گیا۔ اب ہمارا ان 8 درہموں پر جھگڑا شروع ہو گیا ہے۔ جھگڑا کیا ہے؟ فرمایا وہ 5 والا بولا کہ حضور دیکھیے میں اس کو کہتا ہوں بھائی میری 5 روٹیاں تھیں تو 5 درہم میرے بنتے ہیں، تیری 3 روٹیاں ہیں 3 درہم تیرے بنتے ہیں۔ اور یہ کیا کہتا ہے؟ یہ کہتا ہے جی آدھو آدھے، یہ کہتا ہے 4 تیرے بنتے ہیں 4 میرے بنتے ہیں، اور جھگڑا کر رہا ہے۔ بڑی بات بڑھ گئی ہے، تو مہربانی کر کے پلیز آپ فیصلہ فرمائیں کہ بھلا میرے 5 نہیں بنتے اور اس کے 3 نہیں بنتے؟ 3 والے کو پوچھا کیا تیرا کیا خیال ہے؟ نہیں جناب اس طرح نہ کریں۔ آپ نے فرمایا یار لے لے یار، تیرے کی مہربانی ہے کہ 5 جو روٹیاں تھی اس کی تو 5 رکھ لیتا ہے، تجھ کو تیری 3 روٹیاں تجھ کو 3 دے رہا ہے، تو لے لے۔ انہوں نے کہا نہیں جی امیر المومنین یہ نہیں ہو سکتا، میں تو خدا کی قسم حق کا فیصلہ چاہتا ہوں۔ اب اس کا حق 4 کا تھا نا، 4 درہم کا، دیکھو کیسا حق تھا۔ ہمارے شہر میں بھی ایسے بڑے حق کرنے والے پھرتے ہیں، بلکہ پورا عالم کا نظام عالم ہی آج کل حق ہے۔ ادھر UN حق کر رہی ہے، ادھر جناب بھارت ہمارے حق کر رہا ہے، ادھر جناب پیپلز پارٹی اور نون لیگ آپس میں حق کر رہی ہے، ادھر MQ، ہم سارے حق پر ہی لگے ہوئے ہیں۔ تو وہ کہنے لگے جی میں تو اللہ کی قسم میں تو حق چاہتا ہوں فیصلہ، یعنی اس کے نزدیک حق یہ تھا کہ 3 روٹیوں والا کہتا کہ مجھ کو بھی 4 ملنے چاہیے کیونکہ روٹیاں سانجی جو کھا رہے تھے۔ آپ نے فرمایا حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ کریم نے فرمایا وہ 3 والے کو، اللہ کے بندے یہ 3 جو دیتا ہے نا خوشی سے 3 لے لے۔ نہیں جی حق کو نہ، فرمایا اگر حق کی بات پھر کرتے ہو نا تو تجھ کو 1 درہم آتا ہے۔ انہوں نے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ، مجھ کو 1 آتا ہے۔ ہاں فرمایا تجھ کو 1 آتا ہے۔
اس کی مہربانی. کہنا لو جی وہ کیسے سمجھا دیں مجھے, میں مان جاؤں گا, سمجھا دیں مجھے یہ کس طرح آتا ہے. آپ نے فرمایا دیکھ 5 روٹیاں اس کی تھی, 3 تیری, 8 روٹیاں ہوگی نا, اور کھانے والے 3 تھے. اب 3 روٹیاں 8 روٹیاں 3 بندوں میں تقسیم برابر مشکل ہے, کہ یا 3 تھی یہ 9 ہوں, اگر 9 روٹیاں ہوں تو یہ 6 ہوں تو 2 آئیں, یہ 8 ہیں, تو اب ظاہر ہے کہ 8 روٹیوں کے ٹکڑے 3 کرنے پڑیں گے برابر. سمجھائے گی نا, 8 تیا 26, یعنی 24 ٹکڑے کرنے پڑیں گے تاکہ تینوں کو 8 آ جائے. کہ ہاں یہ تو ٹھیک ہے. فرمایا تم فرض کر لو کہ ہر روٹی کے 3 ٹکڑے ہو گئے اور 8 روٹیوں کے 24 ٹکڑے ہو گئے. اب 24 ٹکڑوں میں سے تم تینوں نے کھائے, اور یہ تو گنا نہیں جا سکتا کہ کس نے بڑی برکی لی, کس نے چھوٹی لی, کس نے جلدی لی, کس نے اصل. فرض یہی کرنا پڑے گا کہ تینوں نے برابر کھایا. کہ ہاں جی وہ تو ہے ہی کہ تینوں نے برابر, ہاں یہی بات میں کہ تینوں نے برابر ہی کھایا. اب 24 ٹکڑے تھے, تینوں نے برابر کھائے, تو 8 ٹکڑے تینوں نے کھائے, ہر ایک کے 8 ٹکڑے ہوئے. ٹھیک ہے جی, اکاؤنٹنٹ اکاؤنٹس والوں جانتے ہو نا, ٹھیک ہے نا, سب نے, رائل والے آپ جانتے ہیں نا, تینوں نے 8 کھائے. تو فرمایا تیری 3 روٹیاں تھیں تو 3 روٹیوں کے ٹکڑے ہوئے 9, اور اس کی 5 تھی, ان کے ٹکڑے ہوئے 15. تیرے 9 ٹکڑوں میں سے 8 تو تو نے خود کھا لیے, اور 1 ٹکڑا باقی بچا, جی 13 اس نے کھایا, اور اس نے 15 میں سے 8 خود کھا لیے, تو اس کے 7 ٹکڑے بچے جو اس نے کھائے. سمجھ آ گئی؟ تو گویا تیرے روٹی کا 1 ٹکڑا اس نے کھایا اور اس کے 7 کھائے, لہذا 8 درہموں میں سے 7 اس کے ہیں اور 1 تیرے. عقل لگا ہوں سمجھ آیا ہے. عقل لگا ہوں سمجھ آیا ہے. پر چلو جانے مہربانی کرتے نہیں دے دے, انہیں کہتا میں تین نہیں دیتا ہوں. تو آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عجب بصیرت عطا فرمائی تھی. تو اس پائے کی میاں ہستی ہو تو پھر اندازہ کیجئے, پہلے تو صحابہ سے حالات کی شکنجے میں آ کر یہ امتحان, اگر خود مارے جاتے ہیں تو تکلیف, وہ شہید ہو رہے ہیں تو تکلیف, ادھر بھی تکلیف ادھر بھی تکلیف. پھر امیر معاویہ کے ادھر بھی اپنے ہیں ادھر بھی اپنے ہیں, اور اتنے اپنے ہیں کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ کریم کے درمیان جب جنگ صفین ہوئی, بعد میں جب حد نگاہ تک شہیدوں کے جسم پڑے تھے, تو اب جی سب کا جنازہ کون کرائے؟ تو سب کا جنازہ علی مرتضیٰ نے کروایا. اب دیکھو یہ کتنا امتحان ہے کہ اپنے ہاتھوں مارے گئے ہیں, اپنے ساتھیوں کے ہاتھوں مارے گئے ہیں. وہ بظاہر ساتھی ہیں, وہ ظالم ساتھی ہیں, وہ بلوائی بھی ساتھی بنے ہوئے ہیں, خوارج بھی ساتھی بنے ہوئے ہیں, اپنے بھی ہیں اور مخالف بھی ہیں. اوپر سے اپنے ہیں, اندر سے مخالف ہیں, لڑائی پیدا کروانے والے بھی ہیں, فتنہ ڈالنے والے بھی ہیں. اور پھر اس عالم میں وسعت قلبی اتنی ہے کہ اپنوں کا بھی جنازہ کراتے ہیں اور ان کا جنازہ بھی کرواتے ہیں. یہ تھوڑا امتحان ہے میاں. اس امتحان کو میں ہی تمہیں اس طریقے سے بتا سکتا ہوں, عام کو بندہ نہیں سنا سکتا. اس امتحان سے گزرے, حتیٰ کہ آپ کے بعض ساتھیوں نے آپ پر تنقیر کی, انکار کیا کہ یہ کیا ہے, ایک ہم ان سے لڑیں, ایک ہم ان کو ماریں, اس کا مطلب آپ ان کا جنازہ پڑھا کر آپ ان کو جنتی قرار دے رہے ہیں. آپ نے فرمایا یہ ہمارے بھائی ہیں, یہ ہمارے بھائی ہیں, یہ کافر نہیں ہے, یہ غلط فہمی میں لڑے ہیں. نہیں سمجھائی؟ یہ غلط فہمی میں لڑے ہیں. بس یہی ہم بھی کہتے ہیں شیعو, امیر معاویہ کو کافر قرار نہ دو, فاسق نہ کہو, وہ صحابی رسول ہیں, وہ غلط فہمی میں لڑے ہیں, غلط فہمی میں لڑائی ہوئی ہے. تو جو غلط فہمی میں لڑائی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ سے اس کے معاف ہونے کی امید کی جاتی ہے. سمجھو نا, یہ ہے اہل سنت کا موقف. اور یہ میں نے نہیں گڑا, امام ابو حنیفہ سے لے کر کیا غوث پاک, کیا فرید پاک, کیا داتا صاحب, کیا اجمیر شریف,
تمہاری امت کے 1400 سال کے سماعت سارے اہل سنت کے رہنما اس موقف کے ہیں کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ان سے جو غلطی ہوئی ہے وہ غلط فہمی میں ہوئی ہے، اور خلیفہ راشد حضرت علی مرتضیٰ ہیں۔ خلیفہ راشد وہ ہیں کیونکہ صحابہ کرام کا ان پر اجماع تھا اور امیر معاویہ پر اجماع نہیں تھا۔ البتہ جب امام حسن اور حسین نے حضرت علی مرتضیٰ کی شہادت کے بعد امیر معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی اور صلح کر لی اور وہ غلطی جو تھی ان کو وہ معاف کر دی، تو اس کے بعد اب وہ غلطی بھی نہ گنی جانی چاہیے۔ کیوں کہ جس غلطی کا مالک معافی کر دے، ہم اس کو کون ہیں آج اس کو اٹھاتے پھرے اور اچھالتے پھرے۔ تو میرے دوستو، آپ کے ساتھ یہ معاملات ان حالات میں رونما ہوئے۔ بہرحال اللہ کریم نے آپ کو بڑی شانیں عطا فرمائی تھی، مگر یہ آپ کے لیے بہت بڑا امتحان تھا۔ آپ اس حال میں دنیا سے جب رخصت ہوئے، اس وقت بھی یہ عالم ہے امام حسن اور آپ کے ارد گرد لوگ جو ہیں وہ موجود ہیں، اور پوچھا جاتا ہے آپ کے چاہنے والے، اب کوفہ میں بھی جو چاہنے والے تھے، چاہنے والے بھی آپ دیکھ چکے کس طرح تھے کہ ان میں وہ 4000 ظالم بھی ہے جو قاتلین عثمان ہیں، اور ان میں وہ بھی ہیں جو خوارج ہیں اور جن کو ڈنڈے سے سیدھا کیا اور کچھ کو مارا ہے، اور کچھ باقی ہیں دانے، ملے جلے دانے جو خوارج ہیں اور آپ کے ٹیسٹ لیتے ہیں۔ اور تیسرا گروہ کون ہے؟ وہ ہے شیعان علی کا۔ یہ ہے جو کہتے ہیں کہ ہم علی کی پارٹی ہیں اور ہم علی کے بہی خواہ ہیں، لیکن حالت یہ ہے کہ حضرت علی کے کسی فیصلے پر مطمئن نہیں ہوتے۔ شیعان علی میں سے ہی ٹوٹ کر خوارج بنے ہیں نا، اور یہ وہ ہیں جن میں عبداللہ ابن سبا کے پیروکار قسم کے لوگ ہیں جو آپ کے بارے میں اس طرح کے غلط عقائد لوگوں میں پھیلاتے تھے۔ کبھی کہتے تھے کہ جبریل بھول کر ادھر چلا گیا، یہ ان کی طرف آنا چاہیے تھا۔ کبھی کہتے تھے یہ خلیفہ بلا فصل ہیں، ابو بکر نے بھی حق مارا، عمر نے بھی حق مارا، کیونکہ یہ موقف حضرت علی کا نہیں تھا۔ نہیں سمجھو، یہ چاہنے والے جو ہیں ان کا بھی نظریہ علی کے ساتھ نہیں ملتا۔ علی کا نظریہ تو یہ ہے کہ ابو بکر صدیق حق پر ہیں اور ان کے پیچھے نمازیں پڑھتے رہیں، عمر حق پر ہیں، ان کے ساتھ مل کر فیصلے کرتے رہیں، عثمان حق پر ہیں کہ ان کے دروازے پر حسنین کو پہرہ دار کھڑا کرتے ہیں، لیکن یہ ساتھ ہیں اور ساتھ ایسے ہیں جو ایک تو آپ کے بارے میں غلط عقائد مبالغہ میں پھیلاتے ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کے نظریے اور موقف کے ساتھ ہی متفق نہیں، بلکہ الٹا یہ کہتے پھرتے ہیں کہ ہم تو ان کے خیر خواہ ہیں، ان کا حق فلانے میں مارا، ان کا حق فلانے میں مارا، ان کا حق فلانے، یعنی گویا وہ بھی کھڑے نہیں۔ تو اس وجہ سے میرے پیارے علی نے مصطفیٰ کی بارگاہ میں یہ شکایت کی کہ حضور آپ کی امت کے ہاتھوں مجھے بڑی تکلیف پہنچی۔ یہ امتحان تھا، اور اسی کو میں نے کبھی کبھی دردناک طریقے سے بھی بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی خوبیاں دی تھیں، آفت منظور تو شے کو نہیں، اگر تو بصیر پور کی گلیوں میں اور جہاں رول کر مر گیا تو تیری تو کوئی ویلیو ہی نہیں۔ یہاں تو علی مرتضیٰ جیسی ہستیاں جو تھیں ان سے زمانے والوں نے فائدہ نہ اٹھایا، ورنہ اگر آپ کو کھل کر موقع ملتا تو خدا کی قسم آپ کے اندر صلاحیت اتنی تھی کہ آپ اپنے پہلے اکابر جو تھے نا صحابہ، ان سے بھی زیادہ فتوحات کا سلسلہ بڑھ جاتا اور ان سے زیادہ فیض رساں ہوتا، اور آپ کے دور دور تک آپ کے کارناموں کی وجہ سے اسلام کو قوت ملتی۔ لیکن اتنی ساری انرجی جو تھی، کتنی ساری شجاعت اور بہادری، وہ آپ کو دکھانے کا موقع بھی نہیں ملتا تھا۔ اپنوں کے خلاف کیا بہادری دکھائی جائے، آپ خود سوچیں، اور بھائیوں کو کیسے مار کر دکھایا جائے کہ میں بہادر ہوں۔ کوئی یہودی ہوتے، کوئی کافر ہوتے، کوئی مشرک ہوتے تو آپ لڑکے دکھاتے جس طرح رسول اللہ کے زمانے میں دکھاتے تھے۔ یعنی یہ حالات کی نامساعدت بہت بڑا امتحان ہوتا ہے کہ بندہ چاہے کچھ اور ہوتا کچھ جائے۔ بہرحال جب آپ نے کوچ فرمایا تو حاضرین نے پوچھا حضور ہم آپ کے بعد کس کو خلیفہ مانیں؟ یہ بھی آپ کی بے لوث ہونے کی علامت ہے۔ پوچھا گیا کہ ہم امام حسن کے ہاتھ پر بیعت کریں؟ آپ نے فرمایا
نہ میں تم کو حکم دیتا ہوں اور نہ میں روکتا ہوں. کیوں؟ کہ کسی کی خلافت کا حکم دینا اور روکنا یہ دونوں خطرے کی صورتیں ہیں. اس لیے کہ جو مسلمان مل کر فیصلہ کریں، یہ جو صحابہ زندہ ہیں وہ مل کر فیصلہ کریں تو وہی فیصلہ برحق ہوگا. میں اس امتحان میں نہیں ڈالنا چاہتا کہ میں ایک فیصلہ کروں اور وہ تمہارے لیے مفید نہ ہو یا تم مفید نہ سمجھو، یا وہ میں فیصلہ کروں اور تمہارے لیے نقصان دہ ثابت ہو پھر تم مجھ کو مطعون کرو. تو میں اس سلسلے میں نہ روکتا ہوں اور نہ حکم دیتا ہوں. چنانچہ آپ کے نجف اشرف میں سپرد خاک کرنے کے بعد اب یہاں بھی انہوں نے بڑی بڑی کہانیاں بنائی ہیں. تم کو کیا پتہ شیعوں کی کتابوں میں کیا کیا کچھ لکھا ہے. کبھی کسی کو اونٹ پر باندھ دیتے ہیں کہ اونٹ پر ڈال دیا اور وہ ایک پہاڑ میں داخل ہو گئے. تمہیں بولے بالے سنی ہو کیا پتہ ان کی کتابوں میں کیا رتب و یابس بھرا پڑا ہے. اب ان کا ایک طبقہ تو کہتا ہے کہ حضرت علی کا مزار معلوم ہی نہیں، تو نجف اشرف میں کیا بنایا ہوا ہے ان سے پوچھو. پھر کہیں کہتے نہیں اس پہاڑے کے درے میں جہاں وہ اونٹ داخل ہو گیا تھا آپ کے جنازے کو لے کر، تو وہ اس درے کے اوپر ایک فرضی مزار بنایا گیا ہے. بھولے پالے سنیوں کو پتہ ہی کچھ نہیں کہ کیا کرتے پھرتے، بالکل کھوٹی سے ڈگورا ہے. میں اس دن ہنس رہا تھا، ہنسنا چاہیے تو نہیں اسی بات پر کہ یہ ایسی بے تکی قوم ہے اور ایسے بے تکی کہانیوں پر ان کے اعتقادات ہیں کہ ان سے پوچھو نا کہ سر حسین کہاں دفن ہے تو شیعہ تسلی سے یہ بھی نہیں بتا سکتے کہ سر حسین کہاں دفن ہے. کوئی کہے گا کربلا میں ہے، کوئی کہے گا کوفے میں ہے، کوئی کہے گا دمشق میں ہے، کوئی کہا مصر میں ہے، کوئی کہے گا مدینے میں ہے. ان کی تاریخوں کا یہ حال یہ ہے. اور ہمارے ہیں کس بات پر لڑتے پھرتے ہیں، جھگڑتے پھرتے ہیں، جناب کہ فلانے نے کیوں بات یہ نہیں کی. بس وہ جو کہانیاں کس سے مشہور ہیں انہی پر چل رہی ہے ساری عمارت. اور بریلویوں نے تو علم کو ویسے ہی طاق پر رکھ دیا ہے. بریلوی مولویوں نے صرف سیکھ لیا ہے 2-4 دوڑے نعتیں پڑھنا. علماء ویسے ہی کرتے جاتے ہیں، تحقیق کی بات سننے کے آپ روادار نہیں. اب تو آپ نے علماء کو ویسے ہی طلاق دے دی ہے اور صرف نعت خانہ والے سار لیندے جی، یعنی کان رس لیا چل گل ختم. یہ احساس نہیں ہے کہ تمہارے دین کا تیا پانچا ہو رہا ہے. اب یہ حالات ہو گیا کہ تمہاری عورتیں مسئلے تمہیں سمجھاتی ہیں کہ سنو اللہ کے بندے ان 10 دنوں میں مجھے نہ بلانا، گناہ ہو جاتا ہے. اور دیکھ حجامت بھی نہیں کروانی. وہ مائی مسئلہ بتا گئی ہے، جو مجلس کرنے آئی تھی نا غوث پورے چوں، وہ دس گئی ہے میں نے بھائی حجامت نہیں کرائی تھی تے مینوں نے یہ بھی دسیا ہے بھی تیرا جڑا بال ہے نا وہ بستر چ پیشاب کر دیندا ہے تے تو 10 دن مجلس سن تو ہٹ جاسی. خدا دی قسم یہ مسئلے میرے کو آ کے پوچھتے ہیں، میرے کو بچے بچیاں عورتیں آ کے پوچھتے ہیں جی سن فلانی نے ہی آکھیا ہے جی. کوئی آ کر کہتا ہے اوے اللہ دے بندے میں مسئلہ سنیا ہی ہاں بھئی جی ان دنوں چ بڑھی نو بلائیے نا تے لولا لنگڑا بال پیدا ہوندا ہی. وہ تو توبہ توبہ، اچھا میری توبہ جی میں تینوں ہاتھ لا جاؤں. تو میرے دوستوں اور عزیزوں ایسی خرافات پھیلی ہے اور آپ لوگ صرف لنگر کی آس پر ہی بھاگے بھاگے جاتے ہیں. سنیا لنگر آگے چنگا تھے جان رہے. آپ سے مراد تم نہیں جو میرے سامنے بیٹھے ہو، سنی بریلوی اور جڑے پنڈاں دے پنڈ بھرے پہ جن کی قیمت ایک تھالی چاول نہ بس جدھر مرضی لائی جائے. تو ایسے حالات میں ہم گھرے ہوئے ہیں. میرے دوستوں اور عزیزوں ان کا خیال تدارک کیجیے. بہرحال جب حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ کریم پردہ فرما گئے تو لوگوں نے کوفے والوں نے سمجھو ایک کوفے میں کون تھے؟ یا شیعان علی، کوفے میں شیعان علی یا خوارج اور یا وہ 4000 کی پاکیزہ نسل جنہوں نے حضرت عثمان کو بھی شہید کیا اور پھر حضرت علی مرتضیٰ کے ساتھ بھی انہوں نے غداریاں کی. وہ یہ لوگ تھے، یہ کوفے والے ہیں.
اچھا یہ یاد رکھنا کوفے والے، ان کا خاص رول آگے آئے گا۔ اب انہوں نے کہا کہ جناب ایسے تو نہیں ہو سکتا کہ اب چپ چپا ہو جائے، اب تو جناب امام حسن کو کھڑا کریں گے امیر معاویہ کے مقابلے میں۔ اب وہ تو دمشق میں ہیں ہی، پہلے سے چل رہی تھی، ان کی بھی خلافت حضرت علی کی خلافت چل رہی تھی، اب ہم ان کو خلیفہ بنائیں گے۔ چنانچہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، حسن مجتبیٰ کو کوفے والوں نے مجبور کر کے بیعت شروع کر دی کہ ہم آپ کی بیعت کریں گے۔ چنانچہ ان لوگوں نے بیعت کی۔ امام حسن چاہتے نہیں تھے، کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث آپ نے سنی ہوگی کہ جب آپ چھوٹے سے تھے تو آپ نے فرمایا تھا کہ یہ میرا بچہ جو ہے یہ سید ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھ پر دو بڑے مسلمانوں کی جماعتوں کے درمیان صلح کروائے گا۔ سنی ہوگی کہیں نہ کہیں، سنی ہے کہیں نہ کہیں نا کہ یہ میرا بچہ سید ہے، اللہ تعالیٰ سے مجھے امید ہے کہ وہ دو مسلمانوں کی، آپ نے دو مسلمانوں کی دو بڑے گروہوں کے درمیان اس کے ذریعے سے صلح کروائے گا، اور آپ کا فرمانا تو حق تھا اور حق ہوا۔ بہرحال ان کو انہوں نے آمادہ کر لیا بیعت کے لیے۔ بیعت تو آپ نے ان کی مجبوری کے ساتھ قبول کر لی، لیکن اب بیعت کرنے کے بعد وہی خباثت، وہی شرارت کہ یہاں تو نہیں بیٹھنا چاہیے، ہمیں تو چل کر امیر معاویہ پر حملہ کرنا چاہیے، دمشق میں حملہ کرنا چاہیے۔ اب یہ ان کے ساتھ تکرار ہے، اور اسی وجہ سے وہ جو باتیں میں سناتا ہوں نا کہ ان کے ائمہ کرام بھی ان کی کتابوں میں لکھا ہے کہ ان کی بدگوئی کرتے ہیں کہ ہمیں ہمارے اس شیعہ نے برباد کیا۔ شیعہ سے مراد ہماری پارٹی، یعنی ہماری پارٹی نے ہم کو تباہ و برباد کیا، انہوں نے ہم سے غداریاں کی، یہ ہم سے منافقت ہے۔ انہی کی تعریف آپ آگے سنتے چلے جائیں گے آپ انشاءاللہ، پرسوں چوتھ تک یہ معاملہ چلے گا۔ تو انہوں نے ہم مجبور کرنا شروع کیا کہ امیر معاویہ سے لڑیں۔ بہت ہی زیادہ مجبور کرنے کے بعد آپ بادل نخواستہ نکلے، فرمایا اچھا ہم مدائن میں چلتے ہیں، یہ عراق کا ایک شہر تھا، ایران میں آج کل ہے، مدائن میں چلتے ہیں، وہاں چھاونی ہے، وہاں ہم بیٹھ کر صورتحال کا جائزہ لیں گے کہ ہمارا لشکر کتنا ہے، کیا صورتحال ہو سکتی ہے۔ آپ نے سارے اس رستے میں ان کی ریشہ دوانیاں اور یہ صورتیں اور انداز ان کے اور اپنے باپ کے ساتھ ان کی غداریاں اور جھگڑے اور لڑائیاں اور بے اعتمادیاں، یہ سب کچھ دیکھا تھا۔ پھر یہ بھی کہ ہر قیمت پر لڑانے کی کوشش، وقت سے پہلے لڑانے کی کوشش، یہ ساری ان کی حرکات و سکنات آپ جائزہ لیتے گئے۔ مدائن شہر میں جب پہنچے، ادھر امیر معاویہ کو بھی پتہ چلا کہ امام حسن کو لے کر کوفے والے بڑھ رہے ہیں شام کی طرف، تو ظاہر ہے کہ جب کھچاؤ ہو تو انہوں نے بھی تیاری کی، لیکن انہوں نے ایک دو قاصد بھی بھیجے حضرت حسن مجتبیٰ کی طرف کہ پہلے بھی ہمیں آپس میں بلوائیوں نے، بدخواہوں نے، منافقوں نے لڑایا ہے، اب پھر صورتحال ایسی پیدا ہونے کی صورت جا رہی ہے، تو آپ غور فرمائیں کہ اس میں امت مسلمہ کا ہی نقصان ہے۔ آپ جو شرائط فرمائیں میں ان شرائط پر آپ کے ساتھ صلح کرنے کو تیار ہوں۔ ادھر سے یہ پیشکش بھی گئی ہوئی تھی، ادھر سے جب انہوں نے دیکھا کہ حضرت لیت العل کر رہے ہیں، آپ صلح جو طبیعت رکھتے تھے، اور پہلے بھی آپ نے اپنی آنکھوں سے جمل میں مسلمانوں کا قتل عام دیکھا تھا، عشرہ مبشرہ میں سے دو عظیم صحابی شہید ہوتے دیکھے تھے، اور اس میں جنگ صفین میں بھی آپ نے کشتوں کے پشتے دیکھے تھے، تو بندے کا دل بڑا آزردہ اور دکھی ہوتا ہے۔ خود علی مرتضیٰ بھی دکھی تھے یہ صورتحال دیکھ کر۔ تو آپ نے اپنے ساتھیوں کو سمجھانا شروع کیا کہ دیکھو امیر معاویہ ہمارے ساتھ ہر شرائط پر صلح کرنا چاہتے ہیں، میرے پاس پیغامات آ چکے ہیں، تو ہم صلح کی صورت اگر ہو جائے تو تمہیں کیا حرج ہے؟ کہو صلح تو کرنی نہیں دینی، صلح تھا میرے پاس، اس کے لیے میں کتابیں دیکھ رہا تھا اندر بیٹھا ادھر، کہ ہو سکتا ہے کوئی بندہ پوچھ ہی لیتا ہے ثبوت حوالہ، صلح نہیں کرنی۔ حتیٰ کہ یہاں تک معاملہ پہنچا کہ جب انہوں نے دیکھا کہ امام حسن مجتبیٰ امیر معاویہ سے صلح کرنے کے درپے ہیں، تو انہوں نے آپ پر حملہ کر دیا۔
اور آپ کا سارا خیمے کا سامان صاحبان وہ لوٹ لیا اور آپ کو زخمی کیا، حتیٰ کہ آپ نے چند جو مخلص بھائی خواہ تھے انہوں نے پوچھا کہ حضرت یہ کیا صورتحال ہوگی، یہ تو اپنے مخالف یا ان کے ساتھ لڑنے کی صورت پیدا ہو رہی ہے۔ تو آپ نے فرمایا بخدا، اس مشہور صحابی کا کچھ نام ہے، اس کو فرمایا بخدا مجھ کو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق مجھ کو امیر معاویہ کے ساتھ صلح کر لینا اور ان کی خلافت کو قبول کر لینا ان بدبختوں کی دوستی سے بدرجہ بہتر۔ یہ آپ کے الفاظ ہیں، اس کے غلط اگر کوئی ثابت کر دے تو ہم اس پر ڈانڈ رکھنے کو تیار ہیں۔ یہ آپ کے الفاظ ہیں کہ ان کی رفاقت سے مجھے امیر معاویہ کے ساتھ دوستی اور رفاقت بدرجہ بہتر۔ چنانچہ دیکھو انہوں نے خود میرا سامان لوٹ لیا، مجھ کو زخمی کیا۔ ان حالات میں حضرت حسن مجتبیٰ نے حضرت امیر معاویہ سے کچھ شرائط پر صلح کر لی، ان کی کچھ تفصیل ہے بہرحال۔ تو اس انداز میں حضرت امام حسین نے بھی اور امام حسن نے بھی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مصالحت کر لی۔ اور اب اگر پہلے امیر معاویہ اختلافی خلیفہ تھے، کیونکہ ظاہر اس وقت اختلافی تھے، کیونکہ خلیفہ راشد حضرت علی مرتضیٰ تھے، ہمارا اہل سنت کا یہی عقیدہ ہے، لیکن اگر وہ اختلافی تھے یا غلط فہمی کی وجہ سے تھے تو اب چونکہ امام حسن اور حسین دونوں نے ان کی بیعت کر لی، اب وہ متفق علیہ ہو گئے، لہذا اس حال میں ان کے خلافت کا انکار کرنا گویا امام حسن اور حسین کی مخالفت کرنا ہے۔ چنانچہ انہوں نے ان دونوں شہزادوں کو وہ تکریم اور تعظیم دی اور وہ عزت دی جس کے یہ حقدار تھے۔ چنانچہ کتابیں اس پر متفق ہیں کہ امیر معاویہ کے دربار میں یہ دونوں حضرات کئی مہینے تک تشریف فرما رہتے تھے، اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی مسند یا کرسی کہہ لیجئے اس کے دائیں بائیں دونوں شہزادوں کو بٹھاتے تھے اور پوری عزت و تکریم دیتے تھے، اور کئی لاکھ کا وظیفہ سالانہ مقرر تھا، اور یہ کوئی رشوت نہیں تھی بلکہ جو سابقون الاولون تھے جنہوں نے ابتدا سے ہی دین کی خدمات کی تھی، حضرت عمر کے دور سے ان کے وظائف بڑی کثرت کے ساتھ ملتے تھے، امہات المومنین کو بھی وظیفے سالانہ لاکھوں کی تعداد میں ملتے تھے جو راہ خدا میں بانٹ دیا کرتی تھی۔ تو اس طرح شہزادوں کو لاکھوں کی تعداد میں درہم ملتے تھے۔ یہ میں اس لیے نہیں بتا رہا کہ میں کوئی احسان بتانا چاہتا ہوں امیر معاویہ کا، بلکہ شیعہ کا جواب دے رہا ہوں، اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جو امیر معاویہ کو یہ گالیاں اور بکواس کرتے ہیں دیتے ہیں تو ان کو کہنا چاہیے کہ تم تو حسن حسین کے ماننے والے ہو، جب امام حسن حسین ان سے وظیفے کھاتے رہے اور لیتے رہے تو تم کس منہ سے ان کی مخالفت کرتے ہو اور ان کو گالیاں دیتے ہو؟ یہ چیزیں دلائل کے طور پر یاد ہونی چاہیے، میں اس لیے سنا رہا ہوں۔ بہرحال تو اب آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ حضرت امام حسن نے صلح اپنے ہی ساتھیوں کی مرضی کے برعکس کی تھی، اور حضرت امیر معاویہ کے ساتھ صلح کرنے کے بعد اب کوفہ اور بصرہ میں کس کے گورنر تھے بتائیے؟ امیر معاویہ کے۔ اب گورنریاں وہ امیر معاویہ کی ہو گئی تھی نا، کیونکہ انہوں نے تو مصالحت کر لی، تو انہوں نے وہاں جو گورنر مقرر کیے ہوئے تھے انہوں نے ڈنڈے کے زور سے ان کو ٹھیک رکھا ہوا تھا، سمجھو نا، یہ کوفے والے یہ ڈنڈے کے زور سے قابو آئے ہوئے تھے۔ چنانچہ اب معاملہ یہ تھا کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بات طے شدہ تھی کہ میرے بعد امام حسن جو ہیں ان کو خلافت دی جائے گی، یہ بھی ان شرطوں میں شرط طے تھی، لیکن قدرت کا کرنا ایسا ہوا کہ یہ جو خوارج تھے ان کے دل میں بہت رائج تھا کہ انہوں نے صلح کیوں کی امیر معاویہ کے ساتھ۔ چنانچہ انہوں نے پروگرام بنا کر ان کو زہر دلایا، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زہر دلوایا، اور زہر خوارج نے دلوایا، وہ جو پہلے حضرت علی کے ساتھ لڑے تھے، جنہوں نے حضرت علی مرتضیٰ کو شہید کیا تھا، انہوں نے زہر دلوایا کہ انہوں نے امیر معاویہ کے ساتھ صلح کیوں کی، اور وہ جو ہم چاہتے تھے کہ اس ملک میں اکھاڑا اور جنگ چلتی رہے وہ چلنی چاہیے تھی۔ اب اس بات پر بھائی شیعہ کی کتابوں میں اختلاف ہے اور طرح طرح کی باتیں بنائی گئی ہیں، اور ایسی باتیں جو عقلاً اور نقلاً غلط ہیں۔ مثلا ایک بات یہ بنائی گئی ہے ان کی کتابوں میں کہ جی امیر معاویہ نے ان کو زہر دلوایا۔ پہلی بات تو یہ کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے قبول فرما لیا تھا، ان سے وظائف مل رہے تھے،
وہ ان کو عزت و تکریم دیتے تھے، تو ان کو زہر دلوانے کی اب کیا ضرورت تھی؟ پھر زہر کس کے ذریعے دلوایا جی؟ وہ ان کی کتابیں سن لیے کیا بتاتے، کہتے ہیں کہ یزید نے امام حسن کی بیوی، اس کا نام جعدہ بنت اشس بن قیس تھی، اشس بن قیس اس کے باپ کا نام تھا، جعدہ کے ذریعے اس کو چکما دے کر یزید نے کہ میں تیرے ساتھ شادی کروں گا تو تو امام کو زہر دے دے۔ ادھر یہ باتیں ہیں، ادھر شیعہ کی کتابوں میں یہاں تک بھی لکھا ہے، یہ میں نہیں کہتا، انہوں نے لکھا ہے کہ 52 اور 72 تک بیویاں انہوں نے حسنین کریمین کی لکھی ہیں ان کی کتابوں میں، ندویوں کی کتابوں میں لکھی ہیں خاص طور پر۔ یہ ہے کیوں تھی اتنی زیادہ، کیوں تھی؟ اس وجہ سے کہ لوگ شوق کرتے تھے کہ ہمارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے ساتھ تعلق اور رشتہ ہو جائے، تو وہ شادی کرتے جاتے تھے اور چھوڑتے جاتے تھے، شادی کرتے جاتے تھے اور تھوڑے دن بعد چھوڑتے جاتے تھے۔ کیوں؟ کہ شان بڑی تھی شہزادوں کی، ان کی کتابوں میں یہ لکھا ہے، شان بڑی تھی شہزادوں کی، اور ان کا عقیدہ تھا، بلکہ کوئی حدیث بھی کھڑی ہوئی ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا جس عورت کا جسم میرے نواسوں کے جسم سے لگے گا وہ اور سیدھی جنت میں جائے گی۔ جی اس طرح کی باتیں، یعنی اندازہ فرمائی ادھر یہ عقیدہ، تو ادھر سے یہ تہمت کہ وہ جعدہ نامی خاتون جو حضرت امام حسن کی بیوی تھی، اب ایک دوست بیچاری پر یہ تہمت کہ وہ یزید پلید کے ساتھ شادی کرنے کی خاطر بک گئی اور اس نے حضرت امام کو زہر دے دیا، اور اس پر سند کوئی نہیں، یعنی اس کا ثبوت کوئی نہیں، یعنی کہانی ہے ایک بعض کتابوں میں یہ لکھی، کسی نے کوئی کہانی بنائی، کسی نے کوئی بنائی، کسی نے یزید کا نام لکھا، کسی نے کچھ لکھا۔ ہاں البتہ پوچھتے ہیں ہم حضرت امام حسن سے کہ جی آپ بتائیں آپ کا کیا خیال ہے؟ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ بھائی جان، یہ جو آپ کو زہر دیا گیا اور جس کی وجہ سے آپ کا جگر کٹ کٹ کر پیشاب کے رستے باہر نکل رہا ہے، اتنا شدید زہر ہے کہ آپ کا رنگ بھی یعنی ہرا مائل ہو گیا ہے، تو آپ کو کوئی اندازہ ہو کہ آپ کو کس نے زہر دیا؟ تو فرمایا بھائی تم اس کو کیا کرو گے؟ فرمایا میں اس کو قصاص میں قتل کروں گا۔ دیکھو بھائی، اگر جو میرا گمان ہے، گمان ہی ہے، یقین تو ہے نہیں، اگر گمان ہے تو میں اپنے کسی گمان پر کسی بے گناہ کو، جو بے گناہ بھی ہو سکتا ہے، مصیبت میں مبتلا نہیں کرنا چاہتا۔ اگر یہ سچ ہے جو میں نے گمان کیا، اگر وہ سچ ہے تو پھر میں جو گمان میرا ہے وہ سچ ہے، تو پھر میں اس کا انتقام اللہ تعالیٰ کے حوالے کرتا ہوں۔ یعنی آپ کا بیان یہ شیعہ کی کتب میں بھی لکھا ہے، یعنی حضرت نے تو کوئی اس کا تعین نہیں کیا، لیکن خود ہی کبھی امیر معاویہ پر تہمت لگانا، آپ جانتے ہیں کہ عام میں سے مجھ پر کسی پر بے گناہ پر تہمت لگانی کسی عام مسلمان پر بھی جائز نہیں، چاہے جائے کہ فرضی تہمت لگائی جائے، کبھی امیر معاویہ کا نام لیا جائے، کبھی یزید کا لیا جائے، کبھی حضرت کی بیوی کا لیا جائے، اور حقیقت جو محققین نے بیان کی ہے وہ یہی ہے کہ آپ کو شہید کرنے والے یہ خوارجی تھے۔ چنانچہ بعد میں آگے چل کر سنیں گے جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے سے روانگی کا ارادہ کرتے ہیں تو چٹھیاں کن کی گئی تھی؟ کوفہ والوں کی چٹھیاں گئی تھی نا کہ آئیے ہمارا کوئی امام نہیں، ہم آپ کے جھنڈے نیچے لڑنا چڑھیں گے۔ تو آپ کو یاد ہے مکے میں صحابہ کرام نے حضرت امام حسین کو کیا کہا تھا؟ یہی کہا تھا کہ بھائی وہاں مت جائیے گا، یہ کوفہ والے الکوفی لا یوفی، کوفی وفا نہیں کرتا۔ انہوں نے آپ کے والد محترم سے بھی غداریاں کی، انہوں نے آپ کے بھائی کے ساتھ بھی غداریاں کی، حتیٰ کہ حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہا کہ اے بھائی مجھے شک ہے کہ تم بکری کی طرح ذبح کر کے تمہاری کھال کھینچ دی جائے گی، یہ کوفی جو ان پر کوئی وفا نہیں، ان کا خیال نہ کرنا، ان کی باتوں میں نہ آنا۔ مگر یہ دوسری طرف وہ گئے کیوں؟ تو پھر آگے بات ہے نا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تقدیر الہی کو دیکھ رہے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے جو کچھ وعدے کر چھوڑے تھے وہ انہوں نے پورے کرنے تھے۔
بہرحال حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس طرح صلح کی امیر معاویہ کے ساتھ، اور ان کو کسی بدبخت نے زہر دے کر شہید کروایا، اور وہ غالباً خوارج یا روافض میں سے ہی تھا، تو وہ اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو گئے۔ اور یہی وجہ ہے جو میں نے غالباً جمعے پر بھی بیان کی تھی کہ آپ نے آج تک شیعوں کو یا حسن یا حسن یا حسن کا نعرہ مارتے نہیں دیکھا ہوگا۔ جی کیوں جی؟ اگر نواسہ رسول تو حسن بھی ہیں، اگر حسین ہے تو ان کا یا حسن کا نعرہ کیوں ان کو یاد نہیں آتا؟ کبھی کوئی یا حسن کی کوئی یاد میں کوئی مجلس، کبھی امام حسن مجتبیٰ کے بارے میں کوئی جلوس نہیں۔ پتہ ہے کیوں؟ آپ کے ذہن میں تو یہ سوال شاید کبھی پیدا نہیں ہوا، میرے ذہن میں ہے، اور میں اس کا جواب سمجھا دیتا ہوں اگر آپ کو سمجھ آ جائے تو۔ یہ دلی طور پر امام حسن سے ناراض ہیں، سنی سب پر راضی ہیں، پاکستان کو ہم مانتے ہیں، یہ ہم تو مانتے ہیں، لیکن اندر سے امام حسن پر راضی نہیں ہے، کیونکہ جو تماشا یہ کرنا چاہتے تھے اور بعد میں انہوں نے امام حسین سے کروایا وہ ان کو پہلے میسر نہ آیا، تو ان کو بڑا غصہ ہے کہ انہوں نے کیوں ان کے ساتھ صلح کی، اور انہی لوگوں نے ان کو لوٹا بھی اور ان کو زخمی بھی کیا۔ تو یہ اس طرح کا گروپ وہاں سے چلا ہوا ہے اور چلتا جا رہا ہے جب تک اللہ تعالیٰ کو منظور ہے۔ بہرحال یہ دنیا امتحان گاہ ہے، ہم سب اس امتحان میں پڑے ہوئے ہیں، ہم عرصہ معاشر میں ہیں۔ میرے دوستو، یہ حقائق ہیں جو میں نے آپ تک پہنچائے، ان کو اچھی طرح غور سے سن لیجئے، سمجھ لیجئے۔ اگر کسی بات کی دوبارہ وضاحت کی ضرورت ہو تو میں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو کتابوں سے حوالے سے بھی دے سکتا ہوں۔ اور یہ بات بھی میں نے جمعہ پر عرض کی تھی کہ یہ باتیں تاریخی باتیں ہیں، اور تاریخیں تو میں جیسے لوگوں کی لکھی ہوئی ہوتی ہیں۔ قرآن اللہ کی کتاب ہے، حدیث نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو ہے، اور روایات میں سکہ روایات جو قرآن و سنت کی روشنی کے مطابق ہوں، صرف ان کو تو مانا جا سکتا ہے، ہر رتب و یابس پر یقین نہیں کیا جا سکتا۔ اگر ہر رتب و یابس پر یقین کرو گے تو حقیقت یہی وجہ ہے کہ بعض لوگوں نے شیعہ لوگوں کی لکھی ہوئی تاریخوں کی روح سے ہی ایسی ایسی کتابیں لکھی ہیں، مثلا خلافت معاویہ و یزید اور رشید ابن رشید۔ اب وہ ہمارے نہیں، ویسے بریلوی ہیں تو وہ دیوبندیوں اور وہابیوں میں صاف بات ہے، لیکن انہوں نے ایسی کتابیں لکھ دی ہیں کہ شیعہ کی کتابوں سے حوالے دے دے کر انہوں نے ثابت کیا ہے کہ یزید بھی نیک تھا اور امام حسین اس کے پیچھے نمازیں پڑھتے رہے ہیں، ان کی کتابوں سے۔ یعنی قسطنطنیہ کی مہم کے دوران امیر معاویہ کے دور میں جب یزید شہزادہ تھا گویا ایک حوالے سے، اور وہ لشکر کا سپہ سالار بن کر جاتا آتا تھا، تو امام حسین اس کے پیچھے نمازیں بھی پڑھتے تھے، سارا کچھ کرتے تھے۔ تو وہ اس لیے وہ دیوبندیوں نے اور بعض اہل حدیث نے کتابیں لکھی، اور وہ کہتے ہیں ان کا موقف یہ ہے کہ جب امام حسین نے ان کے پیچھے نمازیں پڑھی ہوئی ہیں تمہاری تاریخیں کہتی ہیں، تو پھر وہ زانی شرابی کس دور میں ہو گیا تھا؟ کیوں جی؟ وہ رنڈیوں کا ناچ کس دور میں دیکھتا تھا؟ سوال تو پیدا ہوتا ہے نا بھائی۔ ہاں، تو میرا مطلب یہ ہے کہ یہ یوں کہہ لیجئے کہ ایک افسانہ، ایک کہانی، ایک دردناک واقعہ ہوا تقدیر الہی سے، اب اس کے اندر رنگ بھرے جا رہے ہیں۔ آپ جانتے ہیں یہ انسان اور انسانوں کی بستی ایسی بستی ہے کہ یہاں ایک واقعہ ہو جائے، چھوٹا سا واقعہ، مثلا کسی کی وڈیرے آدمی کو 4 لٹر کن ٹوٹ پڑ لون تے کار کور کھو لین تے اتھوں ٹور پھر کے آ جاوے تے اتنے بصیر پر گل ایک بندہ آ کے گل کرے گا بھی فلانے خان جہاں سی نا بھی اتوں راہ سنیا ڈاکو کول کار کھو لے، اگلا سنا دے گا بھائی وہ سنیا انہیں کار کھو لی تے کان بھی پھڑائی رکھے ہے جی۔ تو اگلا آکھے گا وہ سنیا نہیں، وہ فلانے خان جڑا ہے نا انہوں نے جناب کان پھڑائی رکھ کے مردان چلایا گیا نال برا بھی کیتا ہے جی۔ اگلا سناوے گا تو نال ہور 4 گلاں نال لا دے کہ ایویں ہے کہ نہیں،
ایمانداری کی گل دسا جی ایویں ہے کہ نہیں؟ جس کہانی میں 1400 سال تک ایک خاص بدبخت قسم کے گستاخ گروپ نے رنگ پہ بھرے ہوئے، انہیں کچھ نہ کچھ بنایا، کچھ نہ کچھ بنایا۔ میں خدا نہ خواستہ یزیدی فیور دے حق چ نہیں ہوں، نہ میرے دل چ کوئی فیور ہے، میں تو اہل بیت دے قدماں دی خاکاں دی جانثار ہاں، میں انہاں دے ذکر اتے بے اختیار اگر آنسو بہن جان تو اس ایک ایک آنسو نو میں دوزخ دی اگ بجھا دیون والا آنسو سمجھنا۔ سبحان اللہ، حاشا بک اللہ، میں کی لینا ہے کسی خبیث یزید دی فیور کر کے۔ لیکن میرے دوستو میں تمہیں سچی گل دسنا کہ ان دے پس منظر وچ نا ایک اقتدار دی کشمکش سی کہ جڑے نان ڈیزرونگ بندے سن کچھ او چاہتے سن بھی اقتدار ساڈے کول آوے، جڑی انسان دی مجبوری ہے، انسان سارے ایکو جہے تو نہیں ہوندے، مگر یہ حق جڑا ہے پہلے ابو بکر صدیق دا سی، پھر عمر فاروق دا ہی سی جی میں صحابہ کرام نے، پھر عثمان غنی دا سی، پھر حیدر کرار دا ہی سی، سمجھا گئی؟ تے یزید تے حسین دے معاملے حق یزید دی بجائے حسین دا ہی سی، سمجھا گئی؟ اینی گل خدا لگدی گل ہے۔ تے باقی جیڑی ہے وہ اقتدار دی کشمکش ہے، تمہیں پتہ جی اقتدار دی کشمکش ہو جاوے نا تے چنگے ماڑے ہو جاندے، ماڑے چنگے ہو جاندے۔ یہ تے تو حالت ہے کہ دو سکے بھرا لڑ پیندے تے لڑے تو انہیں روٹی تو دا منہ ویکھدا کیویں ہے، حالانکہ چنگا بلا دا منہ سونا ہوندا ہے کہ نہیں بھائی، تو دا ان دی وونڈ ویکھ کیویں یہ فکرہ سنیا ہونا تسی، تیری وونڈ کنے بنائی؟ میں خود سنے، میں پینڈو ہاں تے چھچراں دی اولاد ہاں، میں چھچراں لڑدیاں ویکھیا تے میرے دوستو یہ بندے جڑے نا یہ گل دا گلوڑ تے پر دے کان تے کان دیاں داراں تے سوئی دا بھالا تے نالی دا پرنالا، یہ انہوں بناؤن دا بڑا شوق ہے بندیاں نو، اللہ دی پناہ انہاں دے گتھاں تو افواہاں تو۔ اس گلوں بس اتنا ہی ٹھیک ہے کہ خلفائے راشدین 4 سن، جی اپنے اہل سنت و جماعت سے نا آپ کی کرنے ہیں تو سنے اسی دوسرا خطبہ جمعے دا، پہلے آپ اللہ دی حمد و ثنا کرنے، پھر نبی دے درود بھیجنے، پھر صدیق اکبر تے، پھر عمر بن خطاب تے غور کیتا کرو، پھر عثمان غنی تھے، پھر علی ابن ابی طالب تھے، پھر حسن حسین تھے، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹی فاطمہ الزہرا تھے، پھر اس کے بعد حضور دے 2 چاچے حمزہ تے عباس تھے، ان دے بعد اسی آنے کہ جمی اہل التقوی و اہل المغفرہ، اے اللہ اپنی رحمتاں تے سلام تے درود نازل فرمار سارے انہاں تے جڑے تقوی والے سن یعنی نیکوکار سن، تے سارے انہاں تے بھی جڑے ساڈے رنگے گناہگار سن تے مغفرت دے خواستگار انہاں تے بھی۔ ساڈا تا خطبہ بڑا سونا تے کھرا کھرا خطبہ ہے، ان دے کوئی اوجڑ نہیں، کوئی دائیں بائیں دی گل نہیں، باقی یہ اسی ٹھیکہ نہیں لیا ہویا کہ اسی جے کسے کو غلطی کریے کہ کیتی ہوئے تو انہوں گالاں کردے پھریے، انہوں زانی شرابی ثابت کردے پھریے، انہوں نے اتنے مطلب تبرے تے لانتاں بھیجدے پھریے۔ کیا یہ بہتر نہیں کہ آپ 10 دن ہائے مر گئے، وائے مر گئے، اجڑ گئے، پٹو ہوئے، تباہ ہو گئے ہوئے، برباد ہو گئے ہوئے، بیبیاں دے سر ننگے ہو گئے ہوئے، پیروں ننگیاں ہو گئی ہوئے، علی دی آل رلی پھر دی جے ہوئے فلاں، یہ ساری کہانی دی بجائے آپ 10 دن انہاں دے فضائل سنیے پڑھیے تے آپ پڑھی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یا آپ پڑھی اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وعترتہ واصحابہ وانصارہ واشیائہ واصہارہ وازواجہ وامتہ وعلینا معہم اجمعین یا ارحم الراحمین۔ یہ سب کچھ چلتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔